اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، کفارہ کے متعلق سے ایک بات جو ہم دیکھ رہے تھے، یعنی کفارے کے متعلق سے نہیں جی سوری انجیکشن جو لگوانے کے متعلق سے، ڈرپ جو لگواتے ہیں اور وہ جو کیا وہ چڑھتا ہے، بوتل چڑھتا ہے، کیا چڑھتا ہے، تو وہ جو بھی ٹھیک ہے، یعنی اندر جسم میں وہ سوئی کے ذریعے سے کچھ بھی چیز جا رہی ہے، تو پانی، دوا، غذا، واٹ ایور، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وہی ہم دیکھ رہے تھے، آپ کو بتایا جو کہ دیکھیں اس میں علماء کرام کا دو رائے ہے، ٹھیک ہے، بتایا تھا نا آپ کو، جیسے کہ دو رائے ہے، ٹھیک ہے، اختلاف رائے ہے اس میں۔ ایک علماء کرام وہی آپ کو کہ مطلب ہر حال میں جا رہی ہے، اور وہ نوعیت بھی اس کی وہی ہے کہ غذا اور اس سے روزے کا احساس کم ہو جائے، یعنی روزے کا اصل مقصد کیا ہے، روزے کا صوم کا اصل مقصد کیا ہے، بھوک لگے، ٹھیک ہے، اور اس بھوک کو برداشت کیا جائے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ صوم کا اصل مقصد یہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس چیز کو یہ چیز کیا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک علماء کرام کا گروہ یہ بولتا ہے کہ جب یہ چیز آپ کو صوم کا مقصد ہی فوت ہو جا رہا ہے، تو پھر ذریعہ کچھ بھی بنے اندر داخل کرنے کا، وہ چیز ذریعہ کچھ بھی بنے، آپ کو کیا ہو جائے گا، صوم ہر حال میں فاسد ہو جائے گا۔ اور کیا نام ہے، جو لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، وہ ذریعہ جو ہے نا، وہ پروسیس اس طرح سے نہیں جاتا جس طرح سے عام طور پہ کھانے پینے کی چیزیں ناک منہ سے جانی چاہیے، بہرحال پہنچتا، دونوں ایگری ہیں کہ دونوں پہنچتا ہے جسم میں، اختلاف اس بات پہ ہے کہ بس وہ ذریعہ جو ہے نا وہ مختلف ہو جاتا ہے، تو ذریعے کی بیسس پہ بولتے ہیں کہ نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے، ناک سے بولا، منہ کے ذریعے سے کوئی چیز، وہی ناک بھی انکلوڈ ہے اس میں، تو وہ اگر کرے گا تو آدمی روزہ جائے گا، نہیں تو نہیں جائے گا۔ تو اس میں دو موقف ہے علماء کرام کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے، پھر اور اچھا ایک اور بات یہاں پہ مزے کی یہ ملی دیکھنے کے لیے کہ جو لوگ بولتے ہیں کہ روزہ چلا جاتا ہے، جو لوگ بولتے ہیں روزہ نہیں جاتا ہے انجیکشن وغیرہ لگانے سے یا پانی چڑھانے سے، پھر وہ بولتے ہیں کہ یہ جو ہے جان بوجھ کے نہ کیا جائے، یعنی مطلب ایسا نہ ہو کہ مطلب تھوڑی بہت کمزوری ہوئی تو بس چلانے لگے، وہ پانی چڑھوانے لگے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی بولتے ہیں یہ لوگ کہ پھر احتیاط کا پہلو لیا جائے کہ اگر کوئی صبح کروا سکتا ہے تو صبح کرا لے، سحور ان سے پہلے، اور اگر کوئی شام افطار بعد کرا سکتا ہے تو وہ افطار بعد کرا لے۔ یعنی اس بات سے باوجود اس کے کہ یہ لوگ ایگری ہیں، ایک علماء کرام کا گروہ، کہ روزہ نہیں جاتا، لیکن پھر بھی یہ جو ہے احتیاط کا پہلو کرنے کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بات یہ سمجھ آتی ہے کہ روزے میں گڑبڑ ہے، کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے سیف سائڈ لے لیا جائے، ٹھیک ہے، روزہ سمجھا جائے کہ اگر ایسا کیا جائے گا تو روزہ چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ علماء کرام کا وہ گروہ کا موقف جو ہے صحیح لگتا ہے کہ بھائی کسی ذریعے سے جائے، اندر چیز جا رہی ہے اور وہ چیز جا رہی ہے جو کھانے کی، وہ جسم میں طاقت پرووائڈ کر رہی ہے، تو بہرحال صورت جو ہے یہ بن رہی ہے کہ حالت صوم میں رہنے سے جو مشن تھا کہ آپ کو بھوک لگنا اور اس بھوک کا برداشت کرنے سے جو تقوی کا ایک معیار پیدا ہونا، وہ چیز جو ہے فوت ہو جا رہی ہے، ذریعہ کچھ بھی بنے تو آپ کا مقصد فوت ہو جا رہا ہے وہ عبادت کا، لہٰذا وہ عبادت ہوگی نہیں سر سے، تو اس لیے وہ جو ہے نا بولتے ہیں کہ نہیں، یہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اور یہی چیز جو ہے بہتر معلوم ہوتی ہے، الا یہ کہ آپ کو جب تک کوئی بہت زیادہ پریشان نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، جب بہت زیادہ پریشانی ہے اور بالکل جو ہے یہ ہو گیا، تو پھر ظاہر بات ہے روزہ اس کو مجبوراً جو ہے وہ ڈرپ لگوا کے اور وہ پانی چڑھوا کے وہ سمجھ لے گا کہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اختلافی مسئلہ ہے نا، اب یہ کہ آپ کو کھانا پینا تو اب مریض ایک دم ہی مرنے جکر ہو گیا تو بھائی کھائے گا پیے گا وہ کرے گا ہی، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے اگر مریض ہے اور آپ کو اس طرح کا ہے کہ پانی چڑھ جائے تو بہتر ہے کہ چونکہ اختلافی مسئلہ ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا، تو پھر اس میں اجتناب کیا جائے کھانے پینے سے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ بھی سمجھا جائے کہ روزہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، دونوں چیز ہے، کیونکہ یہ چیز ہے نا کہ مطلب پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ جس پہ دل ٹھکتا ہے ایمان پہ، جس کے تقوی کے نزدیک،
ٹھیک ہے، تو ویسا کر لے. اور مریض اگر ہو جاتا ہے انسان تو ظاہر بات ہے پھر کھاتا ہی ہے پیتا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو چلے مریض کا ہی، اور پھر یہ مریض میں ہی ہوتا ہے جی، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ مریض ہو جاتا ہے آدمی، اور مریض بھی بالکل جو ہے نا پانی چڑھنا اتنا آسان نہیں ہوتا کہ فوراً سے پانی چڑھ جائے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. اگر دیکھا آدمی کہ 6-7 گھنٹہ یا 4 گھنٹہ ہے ابھی روزہ کھولنے میں تو برداشت کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ کر لے آدمی، روزہ خراب نہ کرے. ٹھیک ہے، ایک بیک ہی کوئی سیریس ہو گیا بالکل جو ہے نا ایڈمٹ لے لیا ایمرجنسی کیس اور یہ وہ ساری چیز ہو گئی تو وہ ایک الگ ایشو ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کا روزہ قضا ہو جائے گا، وہ بعد میں روزہ اس کو پورا کریں گے قضا. ٹھیک ہے، عام طور پہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں لوگ باضابطہ روزہ رکھ کے جو ہے نا چڑھواتے ہیں پانی. ٹھیک ہے، کہ تاکہ ان کو کمزوری فیل نہ ہو. مسئلہ تو یہاں پہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی چیز مطلب اگر مجبوراً ایک پہلو دیتی ہے شریعت اجازت والی بات مجبوراً، سیکنڈ آپشن، تو آپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیے گا. یہ مطلب دنیا کو یہی سوچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بالکل غلط بات ہے. ٹھیک ہے، پھر وہاں پہ آپ کی جو ہے نا بظاہر آپ دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہم تو بھائی شریعت کی پابندی نہیں کر رہے، شریعت ہی خود میرے کو اجازت دے رہی ہے. وہ بظاہر دنیا کو دھوکہ دے دیجئے، لیکن وہ اصل میں آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اللہ کی عبادت نہ کر کے اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں، اور جہاں بھی اپنے نفس کی پیروی کیجیے گا تو وہاں پہ نہیں، تو ویکسین لینے سے پہلے ہی سوچنا پڑے گا. یہ جو ویکسین لینے والے ہیں اور جا رہے ہیں ڈیٹ لینے کے لیے، ان کو جانے سے پہلے ہی یہ بات سوچنی ہوگی. ٹھیک ہے، دیکھیں پہلے سے کب دیا ہوا ہے؟ جب گئے ہوں گے کہیں، کبھی نہ کبھی گئے ہوں گے، دیا ہوا ہوگا ڈیٹ تب نا. جس وقت گئے تھے اس وقت کی بات بول رہے، اس سے پہلے ہی سوچنا چاہیے کہ جس وقت جائیں گے تو وہ رمضان کا مہینہ پڑ گیا تو جائے ہی نہیں، یہ والی بات. یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز کا مطلب؟ نہیں، اتنا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ آگے پیچھے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ آگے پیچھے ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر وہی ہے، اگر آپ کو ویکسین لینا ہے تو آپ ایسا کام کریں کہ جو ڈیٹ دیا ہوا ہے نا، سنیے میری بات، اس کا پھر یہ آپشن ہے نا کہ آپ یا تو سحور اینڈ سے پہلے کروائیں یا نہیں تو افطار کے بعد آئیں. ایک آپشن تو ہے ہی ہے، یہ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے. دیکھیے ایک اور بات ہوتی ہے کہ بچنے کا طریقہ ایک اور، یہ لوگ ہیں نا اس کو مجبوری کا نام دے دیتے ہیں، سمجھ رہی ہیں کیا؟ کہ بھائی دیکھیے ہم جب آپ کو بتائیں گے نا اسکول کی بات، تو اسکول کی بات میں ایک چیز آئے گی، پتہ کیا؟ کہ آپ کو کیا کریں کہ وہ ایسا پلیٹ فارم دیکھے آدمی جہاں پڑھائی ٹھیک ہو رہی ہے، مطلب کوئی کفر کی بات نہیں پڑھائی جا رہی ہے، اور دوسری بات ہے کہ مطلب یہ بھی کیا بولتے ہیں اس کو، ذریعہ بھی ایجوکیشن کا سسٹم صحیح ہے. ٹھیک ہے، یعنی اسکول کی بات بول رہے ہیں، اسکول سیکنڈری ایجوکیشن کی بات بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، انگلش کی پڑھائی کی بات بول رہے ہیں. یہ دو آپشن جو ہے نا ضروری ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کو ایجوکیشن غلط نہ ہو، یعنی وہ ایجوکیشن دین کے خلاف نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ جو آپ ذریعے سے لے رہے ہیں وہ ایجوکیشن وہ بالکل خراب نہ ہو، یا یہ کہ آپ کو دین پہ آنچ آنے والی بات نہ ہو. یہ دو آپشن لے کے ہی آپ نے کہیں دیکھنا ہے اور اس میں داخلہ لینا ہے. تو اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، مسلمان کا انسٹیٹیوشن ہے، وہ سارا کچھ ہے، لیکن بات آ جاتی ہے پتہ کہاں جا کے اٹکتی ہے. اب ہم آپ کو بتا دیں کہ اٹکتی ہے بات وہاں پہ جا کے کہ مان لے کہ اسکول اسلامک ہے، جو کچھ بھی ہے، ہوگا تو CBSE، ہوگا تو بہار بورڈ، کسی نہ کسی بورڈ سے تو انفلوئنس ہوگا نا، اور وہ بورڈ جو ہے آپ کا اسلامک ہو، یہ کہاں ہے؟ یہ ہے کہیں؟ بھائی اسلام سوچے گا کہ وہ ڈیٹ اور ٹائم اور یہ وہ ساری چیز جو ہے نا وہ اس کے اکارڈنگ سیٹ کرے گا. تو پھر بات آ جاتی ہے کیا کہ میرا بورڈ ایگزام ہے، اب بورڈ ایگزام دیں کہ روزہ رکھیں، بورڈ ایگزام دیں کہ نماز پڑھیں، تو کرو سودے بازی. اسی لیے بولا سیکنڈ آپشن جو ہے نا وہ آپ کو کہ مطلب یہ پورے طریقے سے دیکھ کے وے آف ایجوکیشن کرپٹ نہیں ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہے آدمی. ٹھیک ہے، وے آف ایجوکیشن کرپٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ آپ ایگزام کو پرائورٹی دے کے آپ فرض کو ہی پیچھے چھوڑیے گا تو وہاں پہ آپ کا فرض پیچھے مطلب یہ روزے کا تو بھائی قضا ہو جائے گا پھر. ٹھیک ہے، اور پھر قضا ہو جائے گا، جیسے کہ قضا ہو جائے گا، کتنی چھوٹی بات ہے، قضا ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، قضا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ چلو مجبوری میں یا پھر وہ لسٹ میں کاؤنٹ ہو رہا تھا قضا ہونے والا تو بھائی کر دیا، بعد میں رکھ لیا. یہ تو جان بوجھ کی بات ہو گئی، سراسر جو جان بوجھ کے چھوڑنے والی بات ہو گئی. تو سمجھنا چاہیے انسان کو.
تو یہ جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہے کہ مجبوری اپنی جو ہے نا وہ اپنا انسان جو ہے نا کہہ دے کہ بس یہ مجبوری ہے اور پہلے سے اس میں نا ڈوب گیا تھا. مطلب اپنے آپ کو پہلے سے اس میں جھکایا نا جی. آپ کو آگے پیچھے دیکھ کے چلنا چاہیے نا. مومن اندھا تو نہیں ہوتا ہے, آگے پیچھے دیکھ کے چلتا ہے, وہ سیف سائڈ پہلے سے لے کے چلتا ہے. اور روزہ رکھ کے دو ایگزام, روزہ رکھ کے 2 ایگزام, وہاں روزہ رکھ کے 2 ایگزام تو چلو, لیکن وہ تو یہاں چھڑوا دینے والا سسٹم ہو رہا ہے. نماز چھڑوا دینے والا, چاہے روزہ تو رکھ لیتا ہے, نماز چھوٹ جاتی ہے. نماز چھوٹتی ہے کہ نہیں چھوٹتی؟ ایگزامینیشن ہال تو فلانا تو ڈھمکانا, یہ سب بہت طرح کا ڈرامہ ہے بھائی. 10 تک تو کبھی بھی جو ہے نا پاسبل جو ہے, عام طور پہ بول رہے ہیں. اب کسی کا جو ہے نا بچہ وہ الگ ہے, ماحول گھر کا وہ ایک الگ ایشو ہے. وہ 5 وقتہ نمازی باجماعت جیسے لڑکوں کو ہوتی ہے پابندی, ویسے نہیں ہو پاتا, بالکل نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے, بھاگ دوڑ, یہ کوچنگ, وہ ٹیوشن, وہ بھاگو, وہ چھوڑو, یہی کرتا رہتا ہے بچہ. ٹھیک ہے, اور بچے کی عمر بھی کم ہوتی ہے, وہ خود اسقط آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو بوجھ بیچارے پہ خامخواہ کا حرام کا ڈال دیا جاتا ہے, اور اوپر سے بچے کا ایمان بھی ابھی اتنا مضبوط نہیں ہوا تھا, کیونکہ مضبوط تو کیا نہیں تھا, خود تو کیا نہیں ہے تربیت اتنی لیول سے, لو سارا وہ کر دیا چوپٹ. ٹھیک ہے, ہاں دیکھیں ہم آپ کو بتائیں ایک بات, ہم بولیں آپ کو, اب تک ہم اسکول کے بارے میں آپ کو بہت سارا کنسیپٹ دیا ہوگا, لیکن سولوشن ابھی تک آپ کو نہیں بتایا ہوگا. آ رہی بات سمجھ میں؟ سولوشن بہت آسان ہے, قرآن جو ہے نا صاف طور پہ سولوشن بولتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم ابھی نہیں بتائیں گے. ٹھیک ہے, بی پیشنٹ. کیونکہ آپ کو یہ سولوشن بتانے کا ہرگز کوئی فائدہ ہوگا ہی نہیں, کہ جب تک آپ جو ہے اس سولوشن کے لیے تیار نہ ہو ذہنی اعتبار سے. ٹھیک ہے, کیا کہ آپ کا ذہن یہ کہے کہ سولوشن اب چاہے کچھ بھی ہو ہم سمیانہ واتانہ کریں گے, دل دماغ سے تیار اگر ہو جائے تو. ٹھیک ہے, لیکن یہ دل دماغ سے تیار ہونا زبانی تو بہت آسانی ہے, عملی طور پہ بہت ٹف پڑ جاتا ہے. اب آپ ڈیپ سے ڈیپ سوچ لیں کہ یہ اگر کرنا پڑ گیا تو, اپنی طرف سے سوچتی رہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہم سولوشن, جب آپ کا ذہن ہے نا ہر طرح سے نا وہ ہر چکر کاٹ لے گا نا, تو پھر ہم قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے سولوشن ہم بتا دیں گے انشاءاللہ آپ کو. ٹھیک ہے, لیکن ابھی چونکہ ذہن بنانا مقصد ہے, تو وہ ذہن بننا اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ بولا اور ترنت میں ہاں ہم تو بس یہ ہو گئے, لسٹ میں آ گئے سمیانہ واتانہ کے, اتنا آسان نہیں. چلیے کہاں پڑھا رہے تھے؟ فدیہ کا کفارے کا بیان رکھ کہاں گیا؟ وصیت والا جو معاملہ نہیں ہے, وصیت والا جو معاملہ نہیں کرتے ہیں, وصیت کون کرے گا؟ وصیت کون کرے گا؟ جس کو اپنے روزے کی قضا کی فکر ہوگی. نہیں جی, جس کو قضا کی فکر ہے, نہ روزہ رکھے کی فکر, نہ قضا تو چھوڑ دیجیے, تو اس کو کیا وصیت سے لینا دینا؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر وہ وصیت کرے بھی تو اس کی وصیت کیا خبر ہے کہ وہ جو نا اس کی وصیت پہ عمل کرے؟ کوئی کون کرے گا عمل؟ بس جس کو اللہ کا خوف ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ وصیت جو ہے آپ کو لازم ہے کہ آپ کے بچے جو ہے نا اس لائق ہوں, تربیت ہو ان کی, تب جا کے جو ہے نا آپ وصیت کریں تو بھلے وہ اثر کرے. ٹھیک ہے, ورنہ تو بھائی بچوں سے زیادہ تو کوئی قریب ہوتا نہیں ہے, تو وصیت جو ہے نا آپ کی خود کی بھی جو ہے نا بیکار ہو جائے گی. آپ مردہ کتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے زندہ انسان پہ, تو یہ ضروری ہے. تو وصیت کا جو معاملہ تھا وہ ہم بتا دیا تھا کہ وصیت آپ کو اگر کر دے مردہ تو ٹھیک ہے, اس کا کفن دفن اور قرض ادا کرنے کے بعد, یہ 2 چیز. ٹھیک ہے, کفن دفن اور قرض ادا کرنے کے بعد اس میں جو مال بچے گا اس کا 1/3 پورشن سے وصیت کے مطابق اس کا روزہ ادا فدیہ کر دیا جائے, اور اگر پھر بھی بچ جاتا ہے تو 1/3 مال میں سے اس کا جو بچ جائے گا تو وہ اس کا اپنا گناہ لے کے چلا گیا وہ. ٹھیک ہے, وارث پر جو ہے یہ نہیں ہے, تو وارث پہ اگر نہیں ہے, 1 منٹ بات مکمل کرنے پڑے.
وارث پہ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کا روزہ جو بچا ہوا تھا، جو اس کے مال سے پورا نہیں ہو سکا، فدیہ نہیں دے پائے، مان لیا کہ جیسے کہ 10 فدیہ تھا، 10 روزہ کا فدیہ تھا، اور مال جو اس کا 1/3 کر کے آیا کفن دفن اور قرض ادا کرنے کے بعد، وہ آپ کو 6 روزے کے فدیہ کے برابر آیا، تو 6 روزہ وہ اپنی طرف سے وارث جو ہے نا اس کے مال میں سے 1/3 والے میں سے ادا کر دے گا، باقی 4 کا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کر تو دینا چاہیے وارث کو، لیکن یہ ذمہ داری نہیں، اگر نہیں ادا کرے گا وارث تو وہ پکڑ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ 4 کا ادا کرنا یہ وارث کا اپنا جو ہے نا اخلاقی یہ جو ہے نا وہ ہوگا، مطلب کہ ذمہ داری ہوگی، ٹھیک ہے، ورنہ شریعت اس پہ پابندی نہیں لگاتی، ٹھیک ہے۔ اور عموماً کر ہی دیتے ہیں لوگ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وصیت کون کرتا ہے، یہ والی بات ہے، کوئی اتنا لیتا ہے سیریس، اللہ آسان کرے۔ مثلا بچے اگر کسی کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور وصیت کر کے مر گیا کہ میری نمازوں کے بدلے میں فدیہ دے دینا، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نمازوں کی فدیے کا بھی حکم ہے، لیکن یہ حکم نماز کے فدیے کا مسئلہ دیکھ کے بڑا خوش ہو جاتے ہیں لوگ، مل گیا ایک چانس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہرگز ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ہٹے کٹے بیٹھ کے خر کر رہے ہیں اور ڈیلی جو ہے نا وہ بیسس پہ نماز قضا کریں اور بولے کہ فدیہ دے کے جان چھڑا لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل اس کے لیے ہے جو بالکل اب جو ہے نا کوئی چانس نہیں ہے کہ دوبارہ وہ زندگی کی طرف لوٹے گا۔ مثلاً بس فدیہ جو دیا جائے گا نماز کے لیے وہ وہی ہے جو آپ کو روزے کے لیے، ٹھیک ہے، روزے کے لیے جو ہے وہی آپ کو نماز کے لیے فدیہ ہے۔ مثلاً بس 7 ہر وقت کی نماز کا اتنا ہی فدیہ ہے جتنا ایک روزے کا فدیہ ہے، یعنی 5 نماز ہے ایک دن میں اور 6 ملا کے وتر، ٹھیک ہے۔ اس حساب سے دن رات کی 5 فرض اور ایک وتر، 6 نمازوں کی طرف سے ایک چھٹا، 6 نمازوں کا فدیہ ایک دن کا کاؤنٹ ہو کے دیا جائے گا، یعنی ایک روزے کا ایک فدیہ ہوتا تھا نا، ایک دن کے روزے کا ایک فدیہ ہوتا تھا، اور وہ ہوتا تھا آپ کو 2 کلو اناج یا 2 کلو اناج کے برابر قیمت، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو نماز چونکہ ایک دن میں 6 ٹائم کی قضا ہو جائے گی، 6 ٹائم کیسے، 5 ٹائم تو فرض ہو گیا اور انکلوڈنگ وتر 6 ٹائم کا ہو جائے گا، 6 مطلب ہو جائے گی نماز، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ 6 فدیہ دینا ہوگا ایک دن کا، آ رہی بات سمجھ میں، یعنی 2 کلو ہو رہا تھا ایک دن کا نا، تو 6 دونی 12 کلو ایک دن کا نماز کا نکلے گا فدیہ، ٹھیک ہے۔ مثلاً بس 7 ہر وقت کی نماز کا اتنا ہی فدیہ ہے جتنا ایک روزے کا فدیہ ہے، اس حساب سے دن رات کی 5 فرض اور ایک وتر، 6 نمازوں کی طرف سے ایک وہی 2 کلو والا مطلب معاملہ کر دے کہ 2 کلو اناج دے دے یا 2 کلو کے برابر کوئی 2 کلو کے برابر اناج کے یہ دے دے قیمت اس کو جو مسکین ہے۔ مسئلہ نمبر 8 کسی کے ذمہ زکوٰۃ باقی ہے ابھی ادا نہیں کی تو وصیت کر جانے سے ادا کر دینا بھی وارثوں پر واجب ہے۔ اللہ اکبر، کتنا مسئلہ ہے یا اللہ۔ اگر وصیت نہیں کی اور وارثوں نے اپنی خوشی سے دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ ارے باپ رے باپ، یار تو اس کا مسئلہ ہی بدل جائے گا پھر۔ جی ہاں جی صحیح بات ہے، فدیہ والا جو مسئلہ ہے، ایک منٹ، یہ جو مسئلہ ہے کیا بولتے ہیں جی وصیت کا، کہ اگر وصیت نہیں کرے گا تو اپنی طرف سے اگر کرے گا، نیت تو شامل نہیں، مردے کی نیت تو شامل نہیں ہے نا۔ جیسے کہ آپ نے دنیا میں جیسے کہ کسی کو میرا فدیہ تھا، امی نے میری خواہی میں بہت زیادہ محبت میں میری طرف سے فدیہ ادا کر دیا، ابھی ہم زندہ ہیں مرے نہیں ہیں، تو آپ کو فدیہ ہوگا ادا۔ ہم کو پتا تھا، امی کو بھی پتا تھا کہ ہم فدیہ دینا ہے ہم کو، لیکن ہم بولا نہیں تھا کچھ بھی کہ ادا کر دیجیے یا کیا چیز، وہ اپنے سے خرخائی سے محبت میں آ کے ادا کر دیا انہوں نے، ہوگا ادا، نہیں ہوگا، نیت شامل نہیں تھی۔ ہاں ہم کہہ دیتے تو نیت شامل ہو جاتی، یعنی کہہ دیتے تو ہو جاتی، تو وہ یہی چیز مردے کی ہے، یہی کہنا مردے کا کیا کہلاتا ہے، وصیت، ٹھیک ہے۔ وہ وصیت کیا ہی نہیں، تو لہذا اگر وارث کرے گا تو ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، خوب جان لیجیے۔ اسی طرح سے یہاں پہ زکوٰۃ کا بھی مسئلہ ہے، کسی کے ذمہ زکوٰۃ باقی ہے ابھی ادا نہیں کی تو وصیت کر جانے سے اس کا ادا کر دینا بھی وارثوں پر واجب ہے، بلکہ وارث نہیں ادا کرے گا تو پھر گناہ گار ہوگا وصیت کرنے پہ، اور اگر وصیت نہیں کی اور وارثوں نے اپنی خوشی سے دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، مگر وارثوں کا ادا کر دینا بہتر ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے نقل کیا ہے کہ اگر وارث بلا وصیت ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ یہ علامہ شامی رحمہ اللہ کا الگ ایک قول ہے، لیکن جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ آپ کو وہ وارث اگر ادا کرے گا تو چونکہ نیت شامل نہیں تھی تو نہیں ہوگی،
ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اپنی طرف سے کر دینا چاہیے. ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اللہ جو ہے نا وہاں قبول کر لے، یہ والی بات ہے نا. تو لیکن وصیت یعنی بات یہ ہے کہ وصیت پہ زور دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو کیا نہیں، 64 دن پوری زندگی کی اپنی. ٹھیک ہے. تو کم سے کم وصیت کر کے جاتا. ٹھیک ہے. تو وصیت بہت ضروری ہے. وصیت جو ہے نا بہت کام کی چیز ہے. انسان کو اپنی زندگی کی وصیت ایڈٹ کرتے رہنا چاہیے ٹائم ٹو ٹائم. ٹھیک ہے. باضابطہ ایک چیز بناتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. ڈائری کے میں یا پھر کہیں بھی PDF فائل کی شکل میں کہیں بھی. ایک بار مفتی طارق مسعود اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ مطلب یہ بیٹھے ہوئے تھے جی فلائٹ پہ، اور اچانک سے کوئی پتہ نہیں کیا اعلان ہوا کہ کچھ فلائٹ میں خرابی ہو گئی. ان کا ڈر کے ہمارے حالت خراب کیا، اب لاسٹ پوزیشن آ گئی، اب جو ہے نا انا للہ ہو جائے گا. تو جلدی جلدی نا لیپ ٹاپ کھول کے اپنا پتہ نہیں کیا تو وصیت میں ایڈٹ کرنا تھا، ہم کو ایڈٹ کر رہے تھے پتہ نہیں وہ. تو پھر اس کے بعد آرام سے جو ہے نا مطلب معاملہ جو تھا وہ سالو ہو گیا. تو یہ دیکھیں اتنا زیادہ کوشش رہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو وصیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو آپ نے لازماً کرنا ہے کیا. ایک نمبر مسئلہ نمبر 9 کہنے کے بعد ہم بتاتے ہیں کیا. اگر ولی مردے کی طرف سے قضا روزے رکھ لے یا اس کی طرف سے قضا نمازیں پڑھ لے تو یہ ضرورت نہیں، یعنی میت کے ذمے سے نہ اتریں گی. ٹھیک ہے. نماز قضا جو ہے اور قضا روزے اگر رکھ لیتا ہے کوئی تو نہیں ہوگا. ٹھیک. باوجود اس کے کہ کوئی وصیت کر کے بھی جائے تو وصیتیں غلط ہے. یہ جب مسئلہ ہی نہیں ہے تو وصیت بھی غلط ہو گئی نا. وصیت بھی تو صحیح ہونی چاہیے، تو ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب سنیے. تو اب بات اوور آل نکل کے آئی کہ آپ نے لازماً اپنے جو ہے وہ ڈیز کو یاد کرنا ہے کہ جب آپ کے بلوغت کا سٹیج سٹارٹ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. بہت غور کیجئے، بہت غور کیجئے. ٹھیک ہے. جہاں تک ہو سکے غور کیجئے. یعنی مطلب سمجھ رہی ہے نا، اسٹارٹنگ کا جو بلوغت کا آپ کو جو علامت ہوتی ہے وہ آپ غور کیجئے. وہاں سے آپ ایئر دیکھیے کون سا سال تھا، پھر آپ دیکھیے کہ پیریڈ کون سے سال میں آیا. ٹھیک ہے. اب یہ جو پیریڈ آنے سے پہلے اور وہ جو بلوغت کا پہلا سائن تھا اس میں سے آپ کیا کیجئے، یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ ہو گیا، ناغہ نہیں ہے اس میں کوئی بھی. ٹھیک ہے. اور پیریڈ کے بعد آنے والا دن جو ہے نا اس کو کم سے کم 5 دن مان کے چلیے یا 6 دن زیادہ سے زیادہ لے کے چلیے جو آپ کو چھٹی کا دن ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو اس میں یہ نہیں ہے کیا بولتے ہیں نماز کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. نماز تو معاف ہے. ہاں روزے کا کاؤنٹ ہو جائے گا پھر. ٹھیک ہے. روزے کا تو پھر کچھ ہی نہیں، وہ سارا لینا پڑے گا سر سے پورا پاؤں تک، یعنی لینا پڑ جائے گا. نماز کے متعلق بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. یا پھر آپ کو اگر بہت زیادہ الجھن ہو رہی ہے تو آپ کیا نام ہے 6 دن کو اگر نہیں انکلوڈ کر دینا چاہیے تو انکلوڈ کر دیجئے. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے 2 کام کرنا ہے. ایک تو آپ کو بلوغت کا جو پہلا سائن تھا اس کو دیکھنا ہے کہ کون سے سال میں آیا ہوگا. نہیں یاد آ رہا، بہت کوشش کیجئے، غور کیجئے کہ کون سے سال میں ہوا ہوگا. پھر اگر جو ہے رک چک ہے ابھی بھی نہیں کنفرمیشن ہو رہی ہے، یا پھر آپ کو امی سے پوچھا یا پھر بہت سارے لوگوں سے اور جان پہچان جیسے کہ دوست ہے ہوتی ہے پرانی دوست، یعنی جیسے کہ 4 میں 3 میں کوئی دوست ہو یا 5 میں 6 میں ایسے ہوتا ہے. میری فرینڈ تھی تو ہم نا مطلب میری ہم نماز کے متعلق میری نماز نہیں چھوٹی ہے، لیکن وہ جو ہے نا مطلب تھوڑا سا گھبرانے والی بات کی بچپن سے مطلب 5 سال کی عمر سے نماز کی عادت تھی. تو ہم وہی پوچھ رہے تھے اس سے کہ وہ نہ بتاؤ تو ہم لوگ کب سے کون سے سال سے نماز پڑھ رہے ہوں گی. تو بولی کہ ہم لوگ بہت چھوٹے سے پڑھ رہے تھے، 2 3 میں تھے. تو اس کے ساتھ میرا مطلب بہت بچپن سے ہم لوگ ساتھ میں رہے. تو پوچھئے. ٹھیک ہے. اور کوشش کیجئے کہ پھر وہ بتائے. پھر 2-3 آدمی کا قول لیجئے. پھر اپنا دل کو سوچئے، خوب غور کیجئے. اور غور کرنے پہ جس مقام پہ پہنچیے تو اس کا سیف سائڈ لے لیجئے. مان لیے کہ جیسے کہ نہیں شک لگ رہا ہے کہ 5 سال کی 6 سال، تو آپ ہے نا کم والا لے لیجئے، سیف سائڈ لے لیجئے. ٹھیک ہے. تاکہ اطمینان ہو جائے دل کو کہ زیادہ لے لیا ہوگا سال، کم نہیں لیا ہوگا ڈیز. ٹھیک. تو اب وہ کر لیجئے، باضابطہ ڈائری میں نوٹ کیجئے اور اس دن سے لے کے پھر سال کا ڈیز کا کیلکولیٹ کیجئے. اور جتنا سال ہوا ہے پھر اسی طرح سے ڈے کیلکولیٹ کیجئے. روزے کا تو اتنا ہی ڈے ہو جائے گا، جتنا ڈے آئے گا اتنا ہی روزہ ہو جائے گا. اور نماز میں کیا ہو جائے گا انٹو 6 ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو بس دھیان دینا یہ چیز. اور اس کے بعد پھر کیا کیجئے کہ یہ تو ہو گیا آپ کا قضا کا مسئلہ. اگر چھوٹا چھاٹی ہے وہ تو آپ کو پورا کرنا ہوگا. قضا الگ روزہ ہے بہت سارا، وہ ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے. کتنا چھوڑا ہوگا آدمی نے. ٹھیک ہے بھائی. مطلب بہت طرح کا مسئلہ ہے یار. جب بولا گیا ہے کہ بلوغت کا پہلا سائن آنا چاہیے تو وہاں پہ فرض ہو گیا روزہ نا. تو ممکن ہے کہ بہت ساری ایسی بچیاں ہوں کہ جو ہے نا جو
پیریڈس کے بعد رکھنا شروع کیا ہوگا، یا پھر اچھے سے مطلب عمر ہو گئی ہوگی، 11-12 سال کی عمر ہو گئی ہوگی جب جا کے رکھ رہی ہوں گی. تو بہرحال وہ غور کریں گی اپنے اس پہ. تو پھر اس کے بعد کیلکولیشن نکالیں گی کہ قضا کتنا باقی رہا، اور پھر کفارہ کیا ہوا، ٹھیک ہے، اور پھر نماز کا کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، کیلکولیشن تو آپ کو ہر حال میں نکالنا ہوگا، اور اگر ایگزیکٹ نہیں آتا تو آپ کو سیف سائڈ لے کے زیادہ کرنا ہوگا تاکہ آپ کے دل کو اطمینان آ جائے. یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، یہ کوئی نہیں کہے کہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے. رہ گئی بات اس کو ادا کرنے کی، طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو، اگر ہم بولیں نماز کے متعلق سے، تو نماز کے متعلق سے ادائیگی کا طریقہ 3 ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1 طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کیلکولیشن ہو جائے گا، سارا کچھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، فجر کی الگ، پھر ظہر کی الگ، وہ سارا چیز کر لیجیے گا. ٹھیک ہے بھائی، ظاہر بات ہے ڈے میں 5-6 نماز رکھ لیجیے بس، سیدھا سادھی. ٹھیک ہے، موٹا موٹی لے کے چلیے. وہ اگر قضا ہو گئی تو سمجھ لیجیے پورا دن کے لے لیا. ٹھیک ہے، تو وہ ہو گیا. اب کیا کیجیے گا کہ آپ کو طریقہ تو جو ہوگا وہ ہوگا ہی. آسان بول رہے ہیں ہم طریقہ کہ وہ جس سے سہولت لگے. وہ یہ کہ شریعت نے کہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کرو. یہ نہیں کہ مطلب ایک بار میں، ظاہر بات ہے ایک بار میں تو ہوگا نہیں، پیر پہ اپنے کلہاڑی مارا لیکن پھر بھی ہوگا نہیں، انسان کمزور. لیکن کرنا ہے، وہ والی بات چھوڑ نہیں سکتے. چھوڑنے پہ پھر پکڑ ہو جائے گی. پورا کیا یا نہیں کیا وہ نہیں، کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، نیت یہ ہو. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ نیت ہے کریں گے، پکی نیت ہے لیکن کر رہے ہیں آج کل پرسوں ترسوں کر رہے ہیں، وہ نہیں. ٹھیک ہے، پکی نیت ہو. تو وہ جو ہے نماز کے متعلق سے ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ قضا پہلے کیلکولیٹ کر لیجئے، وہ ساری چیز کاؤنٹ کر لیجئے. اور پھر اس کے بعد اس کا 3 طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ کہ آپ کو ہر 5 صلاح میں، انکلوڈنگ 6 وہ وتر کا انکلوڈ کر کے، ہر صلاح میں آپ کو ہر کی قضا کر لیجئے، پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے، یعنی پہلے قضا پڑھیے، اس کے بعد آپ فرض ادا کیجئے. ٹھیک ہے، اور ایسا اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ عصر میں جو ہے نا پھر آپ کو وہ فرض اگر ادا کر لیں گی تو قضا نہیں ہے نا، اس لیے آپ کو قضا پہلے پڑھیے. ٹھیک ہے، ہر نماز کی قضا پہلے پڑھ لیجیے. یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے، آسان بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایکسٹرا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. مطلب ایکسٹرا 4 رکعت ہی ہوگی نا، 2 رکعت، 4 رکعت، 3 رکعت. ٹھیک ہے، اور وتر میں تھوڑا سا زیادہ ہو جاتی ہے، وتر بھی انکلوڈ ہو جاتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نوافل کی عادی ہو جائیے. ٹھیک ہے، نوافل کی عادی ہونا اشراق سے، چاشت ہے، اور آپ کو تہجد. 3 چیز ہے. ٹھیک ہے، بیسٹ تو تہجد ہے. تہجد میں اگر آپ اٹھ جاتی ہیں تو تہجد جو ہے بہترین ہے. عصر کے بعد قضا نہیں ہے، قضا پہلے پڑھنا ہوگا، اس کے بعد عصر. یہ بولا، اسی لیے سارے نماز میں پہلے قضا پڑھیے، اس کے بعد آپ فرض ادا کیجیے. مطلب عصر میں ایسا ہو جاتا ہے، اس لیے گڑبڑانے کے چکر میں ہم سب بول دے رہے ہیں کہ آپ پورا پہلے قضا ہی پڑھیے. یہ نہیں کہہ رہے کہ ظہر، مسئلہ یہ ہے نا کہ 2 نمازیں ایسی ہیں نا کہ جس کے بعد قضا نہیں پڑھ سکتے نا، اس لیے ہم اوور آل بس موٹا موٹی بتائیں کہ پہلے قضا پڑھ لیجیے. کوئی یہ نہ سوچے کہ ظہر کی اگر مان لیا کہ فرض ادا کر لی تو اس کے بعد قضا نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن عصر اور فجر میں معاملہ ہو جاتا ہے نا. کیا بول رہے دیکھیں، آپ کو کیلکولیٹ کر لیجیے، سارا کیلکولیشن نکل جائے گا. ٹھیک ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 5 وقت نماز کے ساتھ ہر قضا نماز کو انکلوڈ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، جیسے سپوز دیٹ فجر کی آپ کو فرض پڑھنا ہے، اٹھیں گی آپ. ٹھیک ہے، سویرے اٹھیں، تھوڑا ایسے بھی سویرے اٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ لولک پہ اٹھنا غلط بات ہے، ایمان کی کمزوری ہے. ٹھیک ہے، تو وہ فجر میں اٹھی آپ، اور آپ نے کیا کیا، نیت کیا کہ وضو کر کے آئی، اور پھر اس کے بعد نیت کیا کہ فجر جو سب سے پہلے قضا ہوئی ہوگی وہ ادا کر رہے ہیں. فجر کی قضا ادا کر لیا، پھر اس کے بعد فجر کی جو ادا نماز ہے اس کو پڑھی، جو ہے آپ کی وہ ٹائم جو ہوا. ٹھیک، یہ ہو گیا. پھر اسی طرح سے آپ ظہر میں کریں گی کہ ظہر کو جو سب سے پہلے قضا ہوئی ہے وہ ادا، 4 رکعت. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ظہر کی تمام نماز اپنی جیسے پڑھنی ہے ویسے پڑھ لیجیے. عصر میں ویسے ہی کریں گی، عصر کی جو سب سے پہلے قضا ہوئی ہے وہ ادا، وہ پڑھنے جا رہے ہیں، وہ کر لیا. پھر اس کے بعد جیسے عصر کی نماز پڑھتی ہیں ویسے پڑھ لیجیے، ویسے ہی مغرب میں، ویسے ہی عشاء میں. ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ ڈے پھر وہی کیجیے گا، فجر کی جو سب سے پہلے قضا ہوئی ہے وہ ادا، مطلب وہ وہ پڑھنے جا رہے ہیں اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، اس طرح سے پروسیس چلتا رہے گا، اور آپ کا ڈے جو ہے کٹ ہوتا جائے گا کہ آج ایک ڈے پورا ہو گیا، یہ پورا ہو گیا، کٹ کرتے جائیے یہاں تک کہ پورا ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو ایک طریقہ ہوا 5 فرض کے ساتھ. ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو سہولت کے ساتھ ہو سکتا ہے. اگر نمازی کوئی ہے تو بھائی ظاہر بات ہو جائے گا. تو یہ ہو گیا. دوسرا طریقہ ہے کہ کوئی کو ہوتا ہے کہ اسقط آ جاتا ہے، کوئی بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ عصر میں ٹائم نہیں ملتا ہے، ایک دم ہڑبڑاتے رہتے ہیں کہ نہیں قضا پڑھ سکے. ٹھیک ہے، کیلکولیٹ کا مسئلہ یہ ہے نا کہ کیلکولیٹ کا تو پھر وہ جسم الگ الگ ہے نا، سب کا الگ الگ پیریڈز کا ڈیٹ ہے، الگ الگ سینے کا وقت. اب انسان کے جسم کا الگ الگ مختلف پہلو ہوتا ہے نا، تو ہر کوئی اپنے، وہی تو بول رہے ہیں کہ آپ کو غور کرنا ہوگا، آپ سب کو غور کرنا ہوگا اپنا. ٹھیک ہے،
اچھا وہ مسئلہ ہم دیکھ کے بتا دیں گے، چلیے کوئی بات نہیں. اثر میں تھوڑا سا مسئلہ وہ مختلف ہے کہ مطلب اگر اثر اول وقت میں پڑا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بالکل قریب وقت تھا تو بالکل وہ مکروہ وقت میں پھر داخل نہیں ہوگی کوئی قضا. بہرحال نہیں کرنا چاہیے نا، مسئلہ پتہ ہونا چاہیے. قدم قدم پہ یہ احساس ہوتا ہے انسان کو کہ کیا کتنی بڑی کمی کیا، کتنا غفلت میں زندگی گزارا ہے، چاہے ہم کو احساس ہو یا آپ کو احساس، کسی کو بھی، ٹھیک ہے. اور منہ سے نا کیا اول فول نکلتا ہے اسکول کی پڑھائی کے لیے، کم بختی کا ہمارا سارے کرم میں ملائے والا ہی ہے، ٹھیک ہے. تو خیر یہ جو ہوا، اب یہ طریقہ ہو گیا ایک فرض جو ہے نا، یہ فرض والا، فرض کے ساری صلاح میں آپ اس طرح سے کر لیجیے. اگر کوئی یہ کر سکتا تو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ کسی کو ہو جاتا ہے کہ کسی کو اسکتاہٹ لگنے لگتی ہے کہ یار 5 وقت نہیں کر پائیں گے، تو بیک وقت ایک کوئی ٹائم مقرر کر لیجیے، ٹھیک ہے. جیسے اشراق میں یا چاشت میں آپ اشراق پڑھنے کے لیے اگر عادی ہو گئی، یا یہ کہ تہجد میں بیسٹ ہے تہجد، ٹھیک ہے. تہجد میں اٹھے، فارغ وقت ہوتا ہے بالکل، آرام سے 3 بجے اٹھیں، 3 ساڑھے 3 میں، ٹھیک ہے. وضو کریں اور وضو کر کے تمام 5 نماز 6 نماز انکلوڈنگ سب ایک ساتھ پڑھ لیجیے. لاسٹ میں جو ٹائم بچے 2 رکعت تہجد یا 4 رکعت تہجد پڑھ لیجیے، جتنا 6 رکعت جتنا ٹائم ملے. یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ ایک بار میں سارا پڑھ لیا. 2 طرح کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ایک یہ کہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں گے 5 وقت میں 6 وقت میں، مطلب 6 ٹھو کر کے، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ نا بھائی ہم ایک کے بار میں پڑھ لیں گے، ہم دن بھر ہم نہیں کر سکیں گے. تو دونوں آپشن اویلیبل ہے، ٹھیک ہے. ہاں 6 وقت یعنی وہ عشاء کا وہ 5 یا پھر وتر انکلوڈ کر کے 6 نماز وقت نہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کر سکتی ہیں. یا پھر آپ کو اگر تہجد میں اٹھنے کی عادت نہیں تو اشراق میں یہی کام کیجیے 5 وقت کی، اور پھر انکلوڈنگ وتر کو جو ہے نا ایک ساتھ پڑھ لیجیے، اشراق اس کے بعد پڑھ لیجیے، یہ بھی کر سکتی ہیں. چاشت تک آپ کو ٹائم ہے، کسی اور ٹائم کر لیجیے، ظہر میں آپ کو کر لیجیے، ایک ساتھ اگر کر سکتی ہیں تو کر لیجیے، یا الگ الگ کر سکتی ہیں تو الگ الگ کر لیجیے. لیکن یہ کرنا ہوگا، یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ کرنا ہوگا. پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیجیے، ٹینشن مت لیجیے، ٹھیک ہے. لیکن کنٹینیوٹی کے ساتھ کرنا ہوگا. اگر موت آ جاتی ہے اللہ معاف کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ مخلص تھا اور نادم تھا اور دوبارہ کرنے کا ارادہ، اس کو وہ دوہری غلطی کرنے کا ارادہ نہیں تھا اور وہ کر رہا تھا، یہ بھی دیکھے گا، ٹھیک ہے. تہجد میں وتر کون سی وتر جو چھوڑا ہے؟ یا اللہ، دیکھیں تہجد میں یعنی دیکھیں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تہجد وتر کا جو اصل ٹائم ہے وہ تہجد میں ہے، ٹھیک ہے. بات سمجھیے گا، وتر کا جو اصل ٹائم ہے تہجد میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے اٹھنے میں تھوڑا سا اسکتانے والی بات ہو جائے گی، اور آگے کا بھی معاملہ پتہ تھا کہ آنے والا دور کیسا ہوگا، کتنے فتنے ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے، عشاء پڑھنے میں اسکتائیں گے، تو وتر تو کیا ہی بات ہے اول وقت میں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھ لو، ٹھیک ہے. لیکن بہترین وتر کا ٹائم کیا ہے؟ تہجد کا، ٹھیک ہے. تو آپ اگر وتر عشاء کے ساتھ پڑھتی ہیں ٹھیک ہے، نہیں پڑھتی ہیں تو آپ اٹھیے، اس کے بعد اٹھ کے پھر آپ کو اگر قضا پڑھنا ہے ساری تو قضا پڑھیے، اس کے بعد تہجد پڑھیے، اور تہجد کے بعد وتر پڑھیے، ٹھیک ہے. اگر کوئی وتر پہلے پڑھ دیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بعد میں تہجد نہیں پڑھ سکتا ہے. کوئی یہ نہیں کہ وتر پہلے پڑھ لیں گے تو پھر بعد میں کوئی نماز نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن طریقہ جو بتایا وہی ہے، ٹھیک ہے. کیا کہ پہلے قضا پڑھیے، اس کے بعد آپ کو تہجد کا وقت ہے تو تہجد وقت پڑھیے، اور آپ کو دیکھ کے چلنا ہے وتر کا وقت نہ نکل جائے، یہ بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اول وقت میں اٹھنا پڑے گا، 3 بجے تو ہر حال میں اٹھنا پڑے گا، ٹھیک ہے. اور بہت اچھی لت لگ جائے گی یار، بتا رہے ہم، تہجد گزار ہو جائے گا انسان قسم سے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے نا اچھی عادت ہو جائے گی. بہترین تہجد کا وقت ہے، بہترین تہجد کا وقت ہے، ٹھیک ہے. اشراق اور چاشت میں بھی کر سکتا ہے آدمی، کسی ٹائم بھی ایک وقت کر سکتا ہے، وہ ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ظہر میں اٹھ گیا، بولا کہ جیسے مان لیا کہ تہجد میں کسی دن نہیں اٹھے اور پورا نہیں ہو پایا تو اشراق میں کر لیا، اشراق میں بھی اسقط آ گئے. چاشت میں کر لیا، چاشت میں اگر اسقط آ گئے. ظہر بعد کر لیا 5 وقت 6 نماز کو ایک ساتھ اکٹھا. مطلب یہ دماغ میں بٹھا لیجیے کہ ہم کو ہے نا پوری ایک دن میں ہم کو 6 صلاح ادا کر لینی ہے، ایک دن کی قضا پوری کر لینی ہے، یہ آپ نے طے کر لینا ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح سے دھیرے 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 کر کے کٹ ہوتا جائے گا اور کم ہوتی جائے گی اور پوری ادا ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ چاہے گا تو، اللہ اگر حیات دے گا تو، ٹھیک ہے. آگے بات سمجھ میں؟ تو یہ تو صلاح کا ہو گیا مسئلہ، ٹھیک ہے. اب جو ہے آپ کو کیا بولتے ہیں روزے کا معاملہ. تو روزے کا تو ہم بتا چکے آپ کو یہ قضا. اچھا ہاں، روزے کی جو قضا کا معاملہ ہے نا، کہ قضا بہت ساری ہوگی، ظاہر بات ہے قضا بھی بہت سارا ہوگا، ایسا نہیں ہے. اب انسان نے چھوڑا ہوگا بعض دفعہ نادانی میں، ٹھیک ہے، جس کی قضا نہیں رکھا ہوگا، یہ بھی ہوا ہوگا، ٹھیک ہے. اب جیسے ہم کیا بولیں جی، مطلب
اسٹارٹنگ بلوغت کا جو اسٹارٹ ہوا، ٹھیک ہے، ہاں جانے انجانے میں جانے انجانے میں جیسے نہیں، ہم ایک مثال بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ مان لیں کہ سپوز کسی لڑکی کا سینے کا ابھار شروع ہوا تو فوراً سے وہ اگر مان لیں کہ اس کی امی کی عادت نے عادت نہیں ڈلوائی تھی، یا یہ نہیں کہ ابھی تو بچی ہے یہ وہ کرنے میں چچلے میں رکھ دیا اور اس نے وہ جو ہے نا وہ نہیں رکھا روزہ، تو اس کے تو قضا ہوا نا، یہ کہنے کا مطلب۔ تو اگر ایسا کیس ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ تو پھر وہ قضا کاؤنٹ کریں گی نا، تو یہ والی بات، تو وہ تو دیکھنا پڑے گا بھائی، اگلا اپنا جسم ہے، سب کا دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کیا تھا، کیسے دور میں کیا سے گزار رہے تھے، کیا کیا تھا، کس وقت میں کیا ہے اسٹیج تھا میرا، کیا حالت تھی اور کیا ایمان کی حالت تھی، وہ سب دیکھنا ہوگا، جسمانی حالت کیا تھی، ایمان کی حالت کیا تھی، عمل کیا کیا، غور کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور عمل میں اگر پورا کنفرمیشن نہ ہو تو سیف سائڈ لینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہو جائے تو آپ کو جو قضا آئے، ٹھیک ہے، وہ ڈے اور وہ تو کرنا ہوگا، ایئر کیا ہو گیا، ہاں بتا دے رہے ہیں، تو ڈے تو وہ آپ کر لیں گی کیلکولیٹ، آپ کو تو پتہ چل جائے گا کنفرم کہ ہم سیف سائڈ لے کے کہ کہاں سے ہم کو گننا ہے، وہاں سے آپ گنیں گی اور سارا ڈے جو ہے ایئر کا کاؤنٹ ہو جائے گا، اور وہ تو ایک دن کا ایک ہی روزہ ہو جائے گا۔ روزے میں آسان ہے تھوڑا سا کہ 5 وقت نماز کی طرح نہیں ہے ایک دن میں وہ والا، ٹھیک ہے، تو ایک دن میں ایک روزہ والا، تو وہ آپ نے ڈے کیلکولیٹ کر لیا ایک سال کا، اور کیا کر دیا جتنا سال ہوا ہے ایسا مسئلہ جب تک، تو وہ انٹو کر دیجیے گا، ویسے مان لے کہ 4 سال ایسے غفلت سے گزارا تو ایک ڈے میں جو ہے نا 365 ڈیز لے کے اگر چلتے ہیں تو انٹو 4 کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ارے 365 کہاں سے جی، ہم بھی پاگل ہو گئے نہیں، ایک مہینے کا 30 روزہ ہوا ہوگا نا، 29 یا 30، مطلب سال میں تو 30 ہی روزہ ہوتا ہوگا نا، 29 یا 30، یار پگلا گئے ہم بھی، وہ نا سمجھ رہے نماز سے سمجھ رہے مطلب ملا دے رہے، جیسے 30 یا 29 ہوا ہوگا روزہ، کسی دن 29 بھی ہو سکتا ہے، کسی سال ہوا ہوگا، کب پتہ نہیں، اب کب کیسے ہوا پتہ، یہ بھی تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون سے سال میں 29 کا روزہ ہوا تھا، کون سے سال میں 30 کا، تو چلے موٹا موٹی لے لیتے ہیں 30 کا، زیادہ سے زیادہ 30 ہی جائے گا، 31 تو جائے گا نہیں، 30 لے لیا بھیا، چلو ٹھیک ہے، ہاں 30 لے لیا، اب 30 لے لیا، کتنے سال ایسا کیا ہے تو اتنے سال سے انٹو کر دیجیے گا، مان لیا 4 سال ایسا ہوا تو 30 انٹو 4 جو بھی آیا، ٹھیک ہے، تو وہ کر دیجئے۔ اب یہ قضا کا نکل گیا اسٹیمیٹ، ٹھیک ہے۔ کفارے کا تو ہم بتا دیا آپ کو کہ کفارے کا ہم انشاءاللہ یہ جو ہے ارادہ کیا ہے، صحت بنائیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور ابھی رمضان سر پہ آ گیا، ٹھیک ہے، ورنہ بیسٹ ٹائم تھا جو ابھی تو دور جو ہے نا گزرا ہے کہ آپ کو وقت دن بہت چھوٹا تھا، لیکن چلیں ابھی رمضان سر پہ ہے تو رمضان کو پہلے اس کا استقبال کر لیں، اس کی جو حق کو ہے وہ ادا کر لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا، بہتر اگر لگے گا تو انشاءاللہ ایک کلاس اس پہ چلا دیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ سب کو سہولت ہو جائے اور سب کا حوصلہ بھی بڑھ جائے اور سب کے ساتھ ساتھ رکھا بھی جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو کفارے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو کر لے گا انشاءاللہ آدمی، ساتھ میں تو اور کر لے گا کہ ایک ہی بار ہے وہ 60 روزے کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ ڈیٹیل سے ہم اس کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ 60 روزہ اور پھر وہ سیف سائڈ کیا، وہ جو ہے نا ابھی آپ کو ورک شاپ ڈے 22، 21، 22، 23 وہ وہی چل رہا ہے، سارا جو ہے نا آپ سنیں تب جا کے آپ کو سمجھ آئے گا کفارے کا اصل مسئلہ کیا تھا، اس کو ادا کرنے کا طریقہ سیف سائڈ لیتے ہوئے کیا ہے۔ تو فی الحال تو ابھی ہم اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے، بہت لمبا ہے وہ، یہ کہہ رہے ہیں کیا، تو ارے ہاں قضا کو ادا کرنے کا طریقہ، وہ کفارے کا تو ہو گیا وہ، ٹھیک ہے، قضا کو ادا کرنے کا طریقہ کیسے ہوگا، تو قضا کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، اپنی صحت بھی دیکھنا ہے، کیونکہ بھائی اب تو فرض جو ہے وہ بھی تو ادا کرنا ہے، صحت بھی دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، اور غلطی تو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کرنا تو ہے، اب یہ قضا جو بھی ادا کرنے کا ہے، چاہے نماز ہو چاہے روزہ، اس میں فقہاء کرام کہتے ہیں کہ کنٹینیوٹی نہیں کی جائے، ٹھیک ہے، ارادہ کیا ہو، پکا ہو اور کنٹینیوٹی کے ساتھ کرے، یعنی یہ نہیں کہ لگاتار، یعنی کنٹینیو رہے، جیسے مان لیا 2 ہی دن پہ کر رہا ہے تو کنٹینیو رہے، ٹھیک ہے، رکھ رہا تھا، یہ والا کہنے کا مطلب، ٹھیک، تو ایسے اجازت ہے۔ تو اب کیا کرے گا بھائی، صحت بھی دیکھنا تو اپنے لیے نہیں کہ ہم میری صحت خراب ہو جائے گی ہم برے لگیں گے دیکھنے میں، نہیں، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، کہ صحت اگر کمزور ہو جائے گی تو وہ جو فرض ابھی ادا کر رہے ہیں اس کے لیے بھی تو نہیں رہ پائیں گے کھڑے، اس کو بھی لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مثال ایسے ہے کہ میرا بچہ تھا اور کسی کا یتیم بچہ لا کے دے دیا گیا، ارے بس سمجھ میں، اس کو بھی پالنا ہے پوسنا ہے، تو وہ بات ہو جاتی ہے۔ تو اب کیا کریں گے، قضا روزے کا کیلکولیشن ہو گیا، سارا نکل گیا، تو اب کیا کریں گے، بہترین جو چیز ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے نفلی، ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں، تو پیر جمعرات کا رکھا، کفارے کا ایک شورٹ میں بول دے، کفارے کا 60 روزہ لگاتار رکھنا ہوتا ہے،
60 روزہ لگاتار رکھنا ہوتا ہے. بیچ میں اگر کسی وجہ سے بھی ڈراپ ہوا پیریڈس کو چھوڑ کر, ٹھیک ہے, پیریڈس کو چھوڑ کر, تو وہ آپ کو پھر جو ہے نا یہ کرنا ہوگا, پھر سے رکھنا ہوگا, کیلکولیٹ کرنا ہوگا. یعنی مطلب مان لیے 20 رکھا تھا اور 20 رکھ کے طبیعت خراب ہو گئی تو آپ کا وہ 20 ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. طبیعت جب ٹھیک ہو تو پھر سے نئے سرے سے رکھیے 60 لگاتار, ٹھیک ہے. 60 ہی کیوں, حدیث میں ہے, اور کیا, حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے 60 رکھنے کے لیے, لگاتار 60 روزہ. اس کی کیا حکمت ہے وہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ نے ان کو بتایا اور رسول نے پھر امت کو بتایا, ٹھیک ہے. صحابہ کو بتایا, صحابہ نے ہم تک پہنچایا. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ کیا بول رہے تھے جی, قضا روزے کے متعلق. ہاں اب دیکھیں سنیے, قضا روزے کا تو کیلکولیشن جو آپ نکال لیجیے گا. تو ہم بول رہے تھے آپ کو کہ ہفتے میں کیا ہوتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے, ٹھیک ہے. دیکھیں ایک طریقہ تو یہ ہو جائے گا کہ آپ یا تو یہ کر لیں کہ ایام بیض کو انکلوڈ کر لیں, 13, 14, 15 مہینے کا, ٹھیک ہے. وہ بھی سنت تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھ لو, ٹھیک ہے. یہ بھی نفل روزہ ہو جاتا تھا. پھر اسی طرح سے آپ کو ہفتے کا روزہ ہے جو 2 دن, ٹھیک ہے. اگر یہ دیکھا جائے تو 3 دن مہینے کا تو ایسے ہو گیا, ٹھیک ہے. 3 دن مہینے کا تو ایسے ہو گیا, اور پھر آپ کو ہفتے کا 2 دن, اور ہفتہ آلموسٹ 3 سے 4 دن, 3-4 ہفتہ آ جاتا ہے ایک مہینے میں, 3 سے 4 ہفتہ آ جاتا ہے ایک مہینے میں. تو مان لیا کہ 3 ہفتہ اگر لے لیتے, شارٹ لے کے چلو, تو کتنا ہو گیا, ہر ہفتے میں 2 روزہ, تو کتنا ہو گیا, 3 دونی 6 ہو گیا. ہاں فرائیڈے اور منڈے اور تھرسڈے وہ ہو گیا 6, اور 3 دن ادھر, 6 3 9 روزہ ایسے. اور اگر مان لیا 4 ہوتا ہے تو وہ دیکھنا پڑے گا. تو اسی لیے یہ سب جھمیلا سے ہٹ کے ہم ایک بات نکالتے ہیں, مطلب جو بالکل جھمیلا والی سب چیز سے. مسئلہ یہ ہے نا کہ جھمیلا یہ نہیں ہے, مسئلہ سب سے بڑا ہے کہ پیریڈس بیچ میں آ جائے گا, ٹھیک ہے. یہ بھی تو دیکھ کے چلنا ہے نا. اب مان لیا کہ ایام بیض کا رکھ رہے تھے اور وہ پتہ چلا کہ وہ وہاں ٹپک گئے, تو یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. تو وہ سب کو ایک طرف رکھیے. اب چونکہ قضا لازم ہے میرے اوپر, ہم کو پورا کرنا ہے جلد سے جلد, ٹھیک ہے, اور اپنی صحت کو بھی دیکھنا ہے. تو اس کو پھر اوور آل میرے کو بات یہ سمجھ آتی ہے. آپ کو اگر بہتر لگے جو بھی تو وہ کر لیجیے گا, لیکن ہم کو اوور آل بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم پھر سمجھتے ہیں کہ ہفتے میں 3 دن آدمی پکا والا کر لے, سوموار, جمعرات اور جمعہ, ٹھیک ہے. یہ 3 دن لگاتار کر لے, مطلب وہی سوموار کو پھر گیپ دے کے جمعرات, اور پھر جمعہ لگاتار کر لے. 3 دن ہفتے میں رکھ لے روزہ, ٹھیک ہے. اور یا نہیں تو پھر اس طرح سے کرے, سوموار رکھا, منگل نہیں رکھا, بدھ رکھا, تو بدھ رکھا تو پھر وہ جمعرات والا وہ نفل والا نہیں ہو جائے گا نا بات, یہ اس لیے بول رہے ہیں. تو ویسے کرنا ہے تو ویسے کر لے, ہفتے میں 3 دن یعنی رکھ لے, ٹھیک ہے. نہیں جمعہ کو رکھنا بہتر نہیں ہے, جمعہ کو رکھنا بہتر ہے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس لیے بول رہے ہیں کہ جمعہ کیا بولیں, بس مطلب ثابت نہیں ہے, مطلب اپنے سے وہ دن مقدس ہے تو رکھ لے آدمی. یا اللہ, مطلب یہ ہے کہ الٹرنیٹ رکھ لے یار, کوئی بات نہیں. سوموار رکھیے, منگل چھوڑ دیجئے, بدھ رکھ لیجئے, پھر جمعرات چھوڑ دیجئے, جمعہ رکھ لیجئے, ٹھیک ہے. ایسے تو ہو جائے گا نا, ایک دن بیچ کر کے. اور یا لگاتار 3 رکھ لیجئے ہفتے میں, یہ بھی ممکن ہے. ہر ہفتے میں لگاتار 3 رکھ لیجئے. ڈانٹے پڑے لگتی ہے امی لوگ سے, یہ کتنا روزہ چل رہا ہے تم لوگ کا, ٹھیک ہے. تو وہ کر لیجئے. نفل کی نیت نہیں ہوگی, قضا کی نیت کریں گے, ٹھیک ہے. اور کسی کو اگر اتنا نہیں ہو پا رہا کہ 3 دن, تو پھر منڈے تھرسڈے چپ چاپ سے رکھے, ٹھیک ہے. منڈے تھرسڈے 2 دن رکھے اور لگاتار یہ کرتا رہے, یہ نہیں کہ چھوڑ دیا. لیکن ایسا نہ کیجیے کیونکہ پیریڈز بیچ میں آ کے بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے انسان کے پاس. مشکل سے 20 یا 22-23 دن بچتا ہے طہور کا, آ رہی بات سمجھ میں. اس لیے اس میں کیلکولیٹ کرنا, اوپر سے 2 دن رکھنا ہفتے میں, ایسے ہی نکل جائے گا. مشکل سے 4 یا 5 دن ہوگا روزہ ایک مہینے میں, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے نہیں کیجیے. اگر آپ ہے نا آلٹرنیٹ کر کے رکھیے گا تو بہتر ہے, اور اگر نہیں تو 3 دن لگاتار رکھ لیجیے, ایسے کر لیجیے, ٹھیک ہے. 3 دن لگاتار رکھ لیجیے گا تو میرے خیال سے ہم کو لگتا ہے کہ ہر مہینے کا 10 روزہ ہو جائے گا ہر مہینے میں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. آئی بات سمجھ میں. تو ایسے قضا پورا ہو جائے گا انشاءاللہ, اللہ چاہے گا تو. یہ طریقہ ہے. باقی جس کو اگر بہتر لگ رہا ہے, جس کی نفس اس سے زیادہ اگر پوٹینشیل رکھتی ہے, تو وہ لگاتار رکھ کے اگر پورا کر سکتی ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں, جو بہتر لگتا ہے طریقہ. بس یہ کہ اپنے سر سے یہ بوجھ اتارنا ہے جو اپنے سے خود لادا, ٹھیک ہے.
مطلب ایک منتھ میں 1 سال کا 6-7 رکھ لیں، 6-7 رکھ لیں مطلب اچھا 1 منتھ مطلب کہ جیسے کہ مان لیا کہ 4 سال ہم ایسا گڑبڑایا ہے تو ہر مہینے کا مطلب کتنا گڑبڑایا ہوگا ویسے کر کے پتہ نہیں جو بہتر لگتا ہے، جیسے آپ لوگ کو ویسے لگتا ہے کیلکولیٹ کیجیے گا نا تو آپ لوگوں کو خود سمجھ میں آ جائے گا سہولت والا کون اسٹیپ لیں، ٹھیک ہے؟ کیلکولیشن اپنی ہوتی ہے بھائی، چھوٹا چھاٹی جو ہے اپنا ہوا ہے تو وہ اپنے سے کیلکولیٹ کیجیے گا نا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ بہتر اسٹیپ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ منڈے تھرسڈے والا ہم اپنی طرف سے بتایا، ٹھیک ہے؟ آسان بھی ہے، اور پھر اگر جو بہتر لگے آپ لوگوں کو، جو طریقہ اگر بہتر لگ رہا ہے وہ کر لیجیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یا اللہ اضافہ نسوار کا حکم، روزے کی حالت میں نسوار کا استعمال جائز نہیں، کیونکہ غالب احتمال ہے یہ کچھ نہ کچھ ذرات حلق کے اندر ضرور جاتا ہے، لہذا سے قطعاً اعتراض۔ نسوار پتہ نہیں کیا تو ہوتا ہے جی، ایک تو دوا ناک میں ڈالی جاتی ہے، شاید یہ کچھ ہوتا ہے، بہرحال نہیں ڈلوانا چاہیے۔ گیس پمپ انہیلر کا حکم، روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ انہیلر پتہ ہے، انہیلر نہیں لینا چاہیے، اس میں دوائی کے ذرات گرد و غبار کی مانند ہوتے ہیں، گرد و غبار وغیرہ کے روزے کی حالت میں قصداً حلق میں داخل کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ گرد و غبار وغیرہ کو روزے کی حالت میں قصداً حلق میں داخل کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لہذا انہیلر کے استعمال سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ گرد و غبار کا جو حکم آیا تھا نا، اور پھر آپ کو کیا بولتے ہیں اس کا، ارے کیا تھا جی، دھواں کا، جان بوجھ کے لینے سے حلق میں وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہوگا، انہیلر میں بھی ایسا ہی کچھ ہوتا ہے، بھاپ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، دوا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو بھی چیز جا رہی ہے وہ ختم کر دے گی روزے کو، اور جان بوجھ کے کرے گا تو کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ روزے میں خون نکلوانا مفسد ہے، مفسد نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، روزے کی حالت میں انجیکشن کے ذریعے خون نکلوانا مفسد نہیں، البتہ اگر خون نکلوانے سے ایسی کمزوری کا خطرہ ہو کہ روزہ کی طاقت نہ رہے گی تو مکروہ ہے، منع کیا گیا، کیونکہ بھائی ویسے پھر روزہ توڑنے والی کنڈیشن آ جائے گی نا، تو اس سے جو ہے نا ابن عباس کا ایک قول نقل ہے کہ الصوم مما دخل ولیس مما خرج، ٹھیک ہے؟ کہ جو اس کا مطلب نکل کے ایسے آتا ہے کہ مطلب صوم جو ہے وہ روزہ ٹوٹتا ہے اس سے جو چیز اندر داخل کی جائے جسم سے، نہ یہ کہ آپ کو کوئی چیز باہر نکل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب بریتھ دیکھیں مسئلہ آپ کو خود سمجھ آ جائے گا، بیس ہم بتا دیا نا، بیس کیا ہے کہ آپ کو اگر کوئی بھی چیز اندر ناک سے منہ سے جا رہی ہے یا کہیں اور ہول سے یا زبردستی کا ہول کر کے بھیج رہے ہیں جسم میں، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، سمپل۔ اب آپ سمجھ لیں بریتھ پمپ میں کیا ہوتا ہے، بریتھ پمپ میں کیا ہوتا ہے، ہوا جاتی ہے نا جس سے، پتہ نہیں ہم کو نہیں معلوم وہ آکسیجن ہوتا ہے، آکسیجن لگانے کے لیے، تو آکسیجن میں کیا ہے مسئلہ، آکسیجن میں صرف ہوا رہتی ہے نا، آکسیجن میں تو ہوا رہتی ہوگی، ہوا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب وہ گیس اگر کچھ اور ہوگا، یہ ایک الگ چکر ہے، باپ رے باپ، اتنا مسئلہ ہے، بولنا آسان نہیں ہے جی، وہ دیکھنا پڑ جائے گا یہ میاں بخشو، ٹھیک ہے؟ اتنا بڑے مفتی نہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جتنا ہم کو مسئلہ پتا اتنا بتا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب بات پوچھنا پڑے گا، تو جو ہے نا تفصیل یہ سب مانگتی ہے بھائی، ایسے نہیں بول سکتے ہیں۔ اچھا ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ، اگر تو پھر بتا دیں گے، ٹھیک ہے؟ روزے کی حالت میں گلوکوز ڈرپ کا حکم، روزے کی حالت میں ڈرپ لگوانا روزے کے لیے مفید نہیں، یہ وہی بول رہے ہیں کہ آپ کو، کیونکہ وہ اسی بات کے قائل ہیں کہ وہ اس راستے سے نہیں جاتا معدے میں۔ ہاں کوئی اور گیس بھی ہوتا ہے، یہ بھی بات ٹھیک بول رہی ہیں، ہم بھی بولنے والے تھے ابھی کہ صرف آکسیجن نہیں ہوتا، کوئی اور گیس بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ذرات میں کیا نام ہے، جو گرد و غبار والا جو ہے نا معاملہ نہ ہو جائے، کہیں دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ہم ایسے نہیں بول سکتے، کوئی بھی چیز دیکھ لیں گے انشاءاللہ تو بتا دیں گے اگر معلوم چلا تو۔ کیا بولتے ہیں، روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھائیں گے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اوور آل بات نکل کے ڈرپ لگانا جو بولتے ہیں جس کو، ٹوٹ جائے گا، سمپل۔ جان بوجھ کے اگر کرے گا تو پھر کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ مریض تھا اور ایک بالکل ہی جو ہے نا ایک دم کنڈیشن ایسی آ گئی تھی، سیریس کیس ہو گیا تھا، ایمرجنسی وارڈ میں چلا گیا، تو وہ جو ہے پھر اس کا قضا اس کا کرے گا، کفارہ نہیں ہوگا اس کے لیے۔ اچھا ایک جو چیز بات، ہاں ابھی یاد آ گئی ہم کو، پتہ نہیں کون، ہاں یہ ایک بات آئی کہ یہ سب آپ کفارہ جو بول رہی ہیں، تو اگر کسی کی مطلب کیا بولتے اس کو، مجبوری میں ایسا کر دیا، یا پھر یہ کہ کیا بولتے ہیں بھولے سے ایسا ہو گیا، مطلب جان بوجھ کے نہیں، بھولے سے ایسا ہو گیا، بولے بھولے سے ایسے ہونے پہ تو ہم کفارے کی ڈیفینیشن میں بولا کہ بھولے سے نہیں، قصدن جان بوجھ کے یہ سب کام ہو رہا ہے، جو کچھ بھی کفارے کا حکم لگ رہا ہے نا، کب ہو رہا ہے،
نیت میں فراڈ ہے، نفس کی بدماشی ہے نا، ٹھیک ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ نفس میں کچھ بدماشی ڈھکی رہتی جس کو بولتے ہیں، وہ ہوتا ہے نا جب جا کے نا وہ کفارہ والا سسٹم ہو رہا ہے. بھائی اس سے غلطی ہو گئی، غلطی مطلب ان دا سینس کہ کمزوری دیکھیے آپ کو ہم بہت اچھے سے سمجھا چکے ہیں. کمزوری ہرگز وہ نہیں ہوگی کہ ہر کی الگ الگ کمزوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے. کمزوری وہ کاؤنٹ ہوتی ہے جو شریعت جس کو کمزور کہتی ہے، ٹھیک ہے. اب ہم ایک چیز کو ہم ایک بار ایکسپلین کر چکے ہیں تو ہر بار ہم اس کو ایکسپلین کرتے رہیں بیٹھ کے، ٹھیک ہے. کمزوری اور مجبوری وہ نہیں ہوتی جو ہے نا جو اپنی مجبوری بنا لیتا ہے انسان. شریعت جس کو مجبوری کہتی ہے، ٹھیک ہے. تھوڑا سا بس ہوا بیماری اور یہ ہوا تو ہمیں نا بس دوا اور یہ نا چڑھانے لگے پانی، کیا ہو گیا 4 گھنٹہ ویٹ کر لیں گے تو مر جائیں گے، ٹھیک ہے. سمجھنا چاہیے اتنا کوئی کھلونا نہیں ہو رہا کہ اگر کوئی کہیں پہ شریعت کوئی بات کہہ دے رہی ہے تو بس نا اس کو دھڑلے سے کر لو بھائی، موقع کا فائدہ اٹھاؤ. یہی ہوتا ہے نفس کی بدماشی، ٹھیک ہے. اللہ کو چکما نہیں دے سکتا انسان، دنیا میں جو ہے نا دھوکہ دے رہا ہے انسان کو، لیکن اللہ کو چکما نہیں دے سکتا، سزا ضرور ملے گی پھر، ٹھیک ہے. انما الاعمال بالنیات، تمام چیز کا دار و مدار نیت پر، بس 100 کی سیدھی ایک بات، سب کا فتویٰ ایک ہی، نیت. تو یہ کیا بول رہے تھے پتہ نہیں بھول گئے. تو جب یہ کہ نیت میں کھوٹ تھا اور بدماشی تھی کسی وجہ سے بھی، یا یہ کہ نا کمزوری ویسی تھی نہیں اور پھر اس کو کمزوری کا نام دے کے، کمزوری ویسی تھی نہیں کمزوری کا نام دے کے اگر کر رہے تھے، کفارہ لازم ہو جائے گا. سیدھی بات ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں، ٹھیک ہے. کمزوری وہ ہے کہ جو آپ کو بالکل مرنے جکر ہو گیا انسان اور پھر یہ کہ اب نہیں کرے گا نہیں توڑے گا تو اس کی جان پہ بنائے گی، لکھا ہوا ہے پیچھے، ہم پڑھ چکے ہیں یہ سب بات، ٹھیک ہے. ہم پہلے بھی بول چکے ہیں آپ کو کہ میرے ویڈیو میرے آڈیو کو قطعاً اجازت نہیں ہے آدھا ادھورا سننے کی، ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ پڑھا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں، آپ ان سے جا کے نا سنیے اور سمجھیے، ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ ہم اسپیشل کوئی بہت نیا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہم جو کچھ کر رہے ہیں تو ہم اپنے طور طریقے سے کر رہے ہیں. میرا اپنا نظام ہے اور میرا اپنی جو ہے نا وہ تھنکنگ لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. قطعاً اجازت نہیں ہے میری طرف سے. اور اگر کوئی اس طرح سے کرے گا، آدھا ادھورا سن کے ایک پارٹ سنا پھر آدھا ادھوری بات کر کے، اور خاص کر کے فقہی مسائل میں کہ جس میں ایک آپ کو کنٹینیوٹی چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اگر ایسے کرے گا اور پھر آ کے سوال کرے گا، ہم قطعاً جواب نہیں دیں گے اور نہ ہی ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ پھر اس کا یہ الٹا کا پلٹا سمجھے گا وہ تو، ٹھیک ہے. یہ بات اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ آپ کو ہر چیز کو ایکسپلین کرنے لگیں گے ہم تو پھر ظاہر پتہ ٹائم ہے نا، ٹائم کو بھی تو میٹر کرتا ہے نا، بار بار ایک ہی چیز کو ایکسپلین نہیں کریں گے. تو کیا بول رہے تھے جی؟ تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، گلوکوز چڑھایا تو کہاں گیا یا اللہ. اور اگر جان بوجھ کے ایسا ہوا تو پھر اپنا سمجھے انسان کفارہ دیتا رہے. سفر کی وجہ سے رمضان 28 سے 31 دن کا ہو گیا. اچھا ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اگر ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کی وجہ سے رمضان 31 یا 28 دن کا ہوا، مثلاً کوئی شخص سعودیہ میں پاکستان سے ایک دن پہلے روزہ رکھ کر پاکستان آیا اور یہاں چاند 30 دن کا ہوا، تو اس شخص کے حق میں رمضان 31 دن کا ہو گیا، لہذا شرعاً اس پر لازم ہوگا کہ 31ویں دن بھی روزہ رکھے. اس کے برخلاف کوئی شخص پاکستان سے روزہ رکھ کر سعودیہ گیا، اس کے حق میں رمضان 28 یا 29 دن کا ہوگا، اس پر شرعاً لازم ہے کہ 1 یا 2 روزے بعد میں قضا کرے. بات بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے. بھائی سعودی میں پہلے ہو جا رہا ہے اگر تو بعض دفعہ سیم بھی ہو جاتا ہے، تو سیم ہو گیا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، سعودی میں پہلے ہو جاتا ہے. یہ الگ ایک پہلے اور بات کا چکر ہے یار، ابھی تک میرا کلیئر نہ ہوا ہے اس کے بعد، سمجھے میں نہیں آئی ہم کو. بہت ہی مطلب میرے کو ٹینشن ہے اس کا کہ یہ جو چاند دیکھنے کا مسئلہ نا بہت ہم کو ٹینشن ہے اس کا، ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ بہت ڈیپ مسئلہ ہے جی. مطلب ہم کیا بولیں کہ جو یہ خلافت جو گری نا اس کے بعد سے کفر ہی کفر سارے طرف پھیلا ہے، اسی کے اکارڈنگ فتویٰ والی بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ جو آپ کو کیا بولتے ہیں بارڈر اور یہ وہ جو ہے نا یہ سب کا جو فتنہ ہے نا، یہ سب جو جھنڈا دینا اور ملک اور یہ نشاندہی اور نیشنل اینتھم اور فلانا ڈھمکانا جو ہو رہا ہے نا، یا پھر یہ نیشنل ڈے منانا، انڈیپینڈنس ڈے جو ہو رہا ہے، یہ سب جو ہے طاغوت کا پلیٹ فارم ہے، سب یہودیوں کی ایجاد کی ہوئی چیز ہے اور سب 100 سال کے اندر ہوا ہے. آری بات سمجھ میں؟ اس سے پہلے کچھ ایسا تھا ہی نہیں، بس ہاں ایک بستی جانی جاتی تھی، ایک علاقہ جانا جاتا تھا، ایک قصبہ تھا، ٹھیک ہے، ایک شہر تھا، ایک ملک تھا، کوئی باؤنڈری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، پاسپورٹ سسٹم اور یہ وہ سب. آری بات سمجھ میں؟ جس کے بنا پہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہے نا انڈیا میں نہیں ہے اور پاکستان میں نہیں اور وہ ایسی والی بات، ٹھیک ہے. دور دور علاقے پہ تھا وہ، آپ کو بہت دور علاقے پہ ہو جاتا تھا تب ہوتا تھا ایسا. تو اس میں ایک آپ کو بہت بڑا مسئلہ آ کے رہ گیا ہے کہ چاند دیکھنے والا، ٹھیک ہے. پھر اسی کے حساب سے ڈیز کاؤنٹ ہوتا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ تو
اس پہ ہم جو ہے نا میرے کو دیکھ ہی رہے تھے، ہم پورا دیکھا نہیں، یہ مسئلہ ہو گیا کہ ہم اس کو پھر میرے کو کیلکولیشن نہیں نکل پائی ہے پوری، تو اسی کے بنا پہ جو ہے نا یہ والا بھی بتا پائے گا انسان، سفر والا جو ہے۔ بہرحال اگر کسی کا 28 روزہ ہو رہا ہے کہیں سے اگر آیا ہے کر کے تو ٹھیک ہے، تو اس کو ایک سپوز سعودی میں پہلے ہو گیا، ایک بات بول رہے ہیں، تو وہاں سے وہ سعودی میں تھا، سعودی عرب میں تھا، ٹھیک ہے، عرب میں پہلے ہو گیا روزہ، مطلب وہی چاند، تو ایک دن پہلے سٹارٹ ہو گیا وہاں عرب میں کوئی شخص تھا، تو وہی وہاں سے روزہ رکھ رہا تھا، ایک دن تو پہلے اس کا رکھا رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک دن زیادہ رکھا رہا ہے، اب یہاں آ کے وہ انڈیا، جس دن آپ کو انڈیا میں یہاں آپ کو سپوز 30 روزہ ہو گیا، انڈیا میں 30 روزہ ہو گیا، تو اس کا کتنا ہوا؟ جو عرب سے آیا اس کا کتنا ہوا؟ 31، تو اس کو لازم ہے کہ 31 رکھے گا، لازم ہے کہ 31 رکھے گا۔ اسی طرح سے کوئی انڈیا میں تھا، رکھ رہا تھا، اور عرب میں پہلے ہو چکا ہے روزہ، ایک دن آگے چل رہا ہے عرب، اور یہ انڈیا سے ابھی رکھ کے پیچھے جو ہے نا جا رہا ہے، تو اب عرب میں جائے گا، تو عرب کا جو آپ کو 29 دن ہوا ہے روزے کا، تو اس کا کتنا ہوگا؟ 28 دن ہوگا، تو اب 29 دن مان لیا وہاں عید ہو جائے گی، تو عید کرے گا ساتھ میں، لیکن ایک دن کی کیا کرے گا؟ قضا کرے گا روزہ، ٹھیک ہے، کیونکہ 28 دن کا روزہ نہیں ہوتا، 31 دن کا روزہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو 31 دن تو وہ کر لے گا، تو وہ آپ کو وہ تو اس کا ہو جائے گا، کیونکہ وہ قضا والی بات نہیں ہے، لیکن 28 دن میں تو رک جائے گا نا، مطلب گھٹ جانے والی بات ہو رہی نا، اس لیے قضا رکھے گا، ٹھیک ہے، اور 31 دن اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو وہ دوسرے ملک میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اکارڈنگ پھر جو ہے نا وہ کاؤنٹ ہو رہا ہے، تو وہ دیکھا جائے گا، یہ والی بات ہے۔ یہ مسئلہ جو یہاں پہ مسئلہ نمبر سفر کی وجہ سے رمضان 28 سے 31 دن کا ہو گیا، تو اس کے بارے میں ہے۔ مطلب 29 دن کا اگر عرب میں ہے اور یہ بندہ جائے گا تو 28 دن کا ہوگا، تو 29 دن کا مان لیا کہ روزے کے بعد عید ہو گئی، تو وہ عید منائے گا لیکن ایک قضا کرے گا، ٹھیک ہے، اور 31 دن کا اگر ہو جا رہا ہے عرب سے آیا ہے انڈیا، تو بھائی 31 سے روزہ رکھو، ٹھیک ہے، قضا نہیں ہے، پھر روزہ رکھو، پھر عید جیسے ہو رہی ہے انڈیا میں ویسے کرو۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کا حکم۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا یا عورت کے لیے دنداسائی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کچھ بھی وہی گل اور یہ وہ جو بھی چیز ہوگی مکروہ ہے، اگر کوئی چیز حلق سے نیچے اگر آ گئی تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ٹوتھ پیسٹ ویسے بھی مکروہ نہیں بلکہ بالکل قریب جو ہے حرام کے ہے، مکروہ تنزیہی ہے، اس لیے کیونکہ ٹوتھ پیسٹ اور آپ کو جو نارمل چیز ہوتی ہے جیسے قدرتی، مان لیا کہ کیا بولے جی، جیسے کہ کون چیز بول رہے ہیں میرے سمجھ میں بھی نہ آ رہا، جیسے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس میں مزہ نہیں ہوتا یا مزہ ہوتا ہے تو منہ میں رہتا ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ میں صرف نہ صرف یہ کہ مزہ ہوتا ہے بلکہ اس کے اندر ایک ایسی سینسیٹیوٹی ہوتی ہے کہ جو بالکل حلق تک جو ہے نا سب لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ٹوتھ پیسٹ تو بالکل جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ رہ گئی بات کہ کوئی اور چیز جو منہ میں صرف مزہ رکھتی ہے تو وہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ اس سے ذرا برابر بھی اگر جائے گا اگر حلق میں اس کا مزہ یا پھر اس کا پارٹیکل، تو ختم، خلاص روزہ، سمجھ آ رہی بات؟ تو ٹوتھ پیسٹ تو بالکل نہیں، اور مطلب کہ مسئلہ میرے پاس آیا ہے کہ باقاعدہ روزہ رکھ کے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر کے اور جو ہے نا مطلب آفس جاتے ہیں، تو ایسے شخص کا روزہ ہوگا؟ روزہ ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کے بعد جو ہے روزہ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ سینسیٹیوٹی والی بات ہے، وہ جاتی ہے حلق میں، ٹھیک ہے، کوئی یہ نہ بولے نہیں گئی اور یہ وہ ساری چیز، ٹھیک ہے، نہیں، یا پھر ہم بتائیے آپ ہی لوگ کہ ہم اپنی طرف سے تو بات بول رہے ہیں کیا بھائی، وہ جو سینسیٹیوٹی نہیں ہوتی ہے، ہاں سے برش کر سکتے ہیں، لیکن برش میں پتہ ہے احتیاط کرنا چاہیے، برش نہیں کیجیے، کیوں نہ، کیونکہ برش میں پہلے سے مزہ رہتا ہے، شک میں خود کو نہیں ڈالیے، ٹھیک ہے، روزہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی ہر طرح سے حفاظت کیجیے، عبادت بہت حفاظت کی چیز ہے، ٹھیک ہے، بہت حفاظت کی چیز ہے، اس سے بہتر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کر رہے ہیں مسواک، اس سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں ہو سکتی، ہم تو بول رہے ہیں کہ عام دنوں میں چھوڑ دیجیے برش، آپ چھوڑ کے دیکھیے، آپ لوگ یقین کیجیے کہ آپ کا دانت جو ہے نا ساری پرابلم دانت کی انشاءاللہ جو ہے نا دور ہوگی، ہم جو ہے ہم اس چیز کے گواہ ہیں، استعمال کرتے ہیں مسواک کو، ٹھیک ہے، دن بھر میں 5 بار 6 بار 7 بار آدمی مسواک کرے گا اور اس کے جو ہے نا دانت کا مسئلہ رہے گا، ٹھیک ہے، اور روزے کی حالت میں تو بالکل آدمی اوائڈ کرے کیا برش وغیرہ، ٹھیک ہے، ہاں اگر برش میں کوئی مزہ نہیں ہے، بالکل نیا برش تھا، یا پھر یہ بالکل یقین ہے کہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا یا پھر کوئی سنسناہٹ والی بات، تو پھر کر سکتی ہے برش اوپر سے صرف، اس سے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن وہ کہ بعد میں برش وہ دھو کے رکھا رہتا ہے تو تھوڑا بہت مزہ رہتا ہے تو پھر اوائڈ کرے گا آدمی، ٹھیک ہے، کوئی مزہ نہیں ہے تو کر سکتا ہے،
وہ بھی مسواک کا ہی مطلب سیکنڈ والا روپ بول لیں کہ آپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, مسواک تو نہیں کہیں گے اس کو, لیکن جیسے کہ وہ مطلب ویسے ہی والا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہاں روزہ رکھ کر مسواک کر سکتے ہیں. سارا جو ہے آپ کو وہ مسئلہ یہ جو ہے نا کلیئر ہو چکا ہے, سب بتایا ہے. ٹھیک ہے, شروع کے آپ کو رمضان کے کلاسز میں میں نے بتایا تھا. اور مسواک کا یہ بتایا تھا کہ مسواک جو کچھ بھی ہوگی, نیم کی کڑوی ہوتی ہے, یا جو کچھ کی مان لے کہ وہ کیا بولتے ہیں پیلو مسواک میں تھوڑا سا مزہ وغیرہ ہوتا ہے, تو اس کو پہلے سے چبا کے اس کا مزہ ہٹا لیجئے. مطلب سحری وغیرہ میں پہلے جس وقت کھانا پینے کا ٹائم رہتا ہے اس وقت نا کر لیجئے, یا پہلے سے ہی ہے نا اس کو ریڈی کر کے رکھیے. ٹھیک ہے, اور کیا نام ہے, اگر ایسا جو ہے نیم کا تو بھائی نہیں کر سکتے, نیم تو کڑوا ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کا کیا ہے کہ جو کچھ بھی ذائقہ منہ میں تھوکتے جائیے, یہ نہیں کہ حلق میں پار کر لینا. جیسے مسواک کر رہے ہیں منہ میں سلائیوا بنتا ہے, تھوکیے. ٹھیک ہے, پھر کیجیے, پھر سلائیوا بنتا ہے, تھوکیے, اور جلدی سے کلی کیجیے ایسے. ٹھیک ہے, ہاں سحری کے بعد برش نہیں کرنا, بالکل نہیں, بالکل نہیں. سحری کے بعد برش نہیں کرنا ہے, اور سحری سے ترنت جو ٹائم ختم ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں کیجیے. کوشش کیجیے کہ نا برش ہو جائے. مطلب یار اتنا لولک پہ کرنا نہیں چاہیے, مطلب کہنے کا. ٹھیک ہے, برش کو اللہ کے واسطے چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے, جو چیز شک میں ڈالے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شک کو چھوڑو, شک میں جو چیز ڈالے نا اس کو چھوڑو. ٹھیک ہے, تو برش ہی ہے اگر ہے کرنا ہے تو پہلے ہی کر لیجیے. اور برش نا ٹوتھ پیسٹ استعمال مت کیجیے, ہم یہ کہہ رہے ہیں, برش نہیں, ٹوتھ پیسٹ جو ہوتا ہے نا وہ اس میں سینسٹیوٹی ہوتی ہے, تو ٹوتھ پیسٹ کی جگہ پہ کچھ اور کر لیجیے. منجن بیسٹ ہوتا ہے یار, ہم لوگ تو کرتے ہیں استعمال. اگر زیادہ دل نہیں بھر رہا ہے, لگ رہا ہے کہ مطلب کہ مسواک نہیں صاف ہوا, مسواک تو انف ہو جاتا ہے صرف مسواک. لیکن اگر کسی کو لگتا ہے عادت ہے کہ مطلب کچھ لگے تو دھلائے گا, تو آپ کو وہ کر سکتی ہیں. منجن بہت اچھی چیز ہے, وہ استعمال کیجیے. عام دنوں میں بھی ٹوتھ پیسٹ کا استعمال روزے میں منع ہے. ٹھیک ہے, عام دنوں میں جس کو رکھنا ہے کرے, وہ الگ بات ہے, لیکن عام دنوں میں بھی نہ کرے, ہم یہ بول رہے ہیں. روزے کی حالت میں تو بالکل اجازت نہیں ہوگی نا. پاؤڈر والا کر سکتے ہیں, لیکن پاؤڈر والا بھی ایک سے ایک کوالٹی والا آتا ہے, سینسٹیوٹی والا آتا ہے. کولگیٹ کا پاؤڈر نہیں آتا ہے کیا, اس میں ہوتا ہے آرام سے سینسٹیوٹی. نہیں کرنا ہے وہ والا, ایسا والا جو بالکل جو ہے نا لال منجن بیسٹ ہوتا ہے, لال منجن بیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں صرف آپ کو تھوڑا سا نمکین مزہ ہوتا ہے, باقی سینسٹیوٹی روٹی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لال منجن ایک دم پرانا دیسی چیز, بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں اس کو, لال منجن کو ہم تو. ٹھیک ہے, کوئی برانڈ نہیں ہے. ہاں وہ برانڈیڈ چیز مت استعمال کیجیے, برانڈیڈ چیز جتنا ہے نا سب جو ہے نا طاغوت کے پلیٹ فارم سے ہے, کہیں نہ کہیں شر ملا ہوا ہے اس میں. ٹھیک ہے, جتنی دیسی چیز ہے, جتنا جو دیکھتے نہیں ہے کہ دیسی جو ہے نا کھیرا کتنا برا لگتا ہے دیکھنے میں شکل, سمجھ آ رہی بات, لیکن کتنا ہوتا ہے, ایک نمبر چیز ہوتی ہے وہ. اور جتنا وہ جو ہے نا طاغوت والی چیز یعنی فارم والی, یا بولے ہائیبریڈ, یا پھر آپ کو کیا بولتے ہیں اس کو بھی, فارم والا کھیرا ایسے بولتے ہیں نا, تو وہ کتنا دم چکنا رہے گا اوپر سے, کوئی ٹیسٹ نہیں, ذرا برابر نہیں. تو یہی چیز ہے. تو یہ ساری بات ہے آپ کو اوور آل. ایک اور ہے جی پوائنٹ, ایک اور رہی ہے, روزے میں دانت نکلوانا یا اس پر دوا لگانا. روزے میں ڈاکٹر سے داڑھ یعنی وہ یہ وزڈم ٹیتھ نکلوانا اور منہ میں دوا لگانا بوقت ضرورت شدید جائز ہے, اور بلا ضرورت مکروہ ہے. اگر دوا یا خون پیٹ کے اندر چلا جائے گا, تھوک پر غالب آ جائے گا, تو اس کے برابر ہوا یا اس کا مزہ محسوس ہوا, تو روزہ بہرحال ٹوٹ جائے گا. اوور آل بات وہی ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا دوا لگانے سے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا دوا لگائیں وہاں پہ سلائیوا نہیں ہو. ٹھیک ہے, اجازت نہیں ہے, ہرگز اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کسی کو بہت پریشانی ہے تو پھر وہ جو ہے نا وہ اس دن کا قضا کر کے وہ جو ہے نا ٹھیک ہے روزہ تو مطلب لگا لے جو بھی, اور کھائے پیے بھی نہیں, لیکن وہ قضا کرے گی. کیونکہ وہ دانت میں ایسی چیز ہے, دانت میں کوئی بھی چیز رہتی ہے تو وہ سلائیوا اتنا پروڈیوس ہوتا ہے نا منہ میں کہ آپ کو وہ ملنا ہی ملنا ہے. ٹھیک ہے, کوئی چیز سوکھی نہیں رہتی یار, یا پھر یہ کہ کوئی دوا ہے تو وہیں پہ نہیں رہے گی منہ میں, کیونکہ منہ جو ہے واٹری چیز ہے. سمجھ آ رہی بات, گلینڈ ہے نا, میوکس گلینڈ ہوتا ہے, تو وہ چیز, تو اس لیے کوشش کرنا چاہیے. کیونکہ ذائقہ دیکھتی ہیں, ذرا سا خون نکلتا ہے وہ ترنت محسوس ہوتی ہے ناک میں. ٹھیک ہے, ہاں جان بوجھ کے تو کفارہ لازم ہو جائے گا. جی جان بوجھ کے تو ہر جگہ جہاں پہ بھی آئے گا نا کہ جان بوجھ دین کی نیت بدماشی ہوئی, جہاں وہاں کفارہ. ٹھیک ہے, وہاں کفارہ. ایون مجبوری میں جو روزہ توڑنے کا حکم ہے نا, وہاں بھی دل کی بدماشی ہوئی, مجبوری نہیں تھی, برداشت کر سکتے تھے, وہاں بھی اگر کر دیں گے نا تو وہاں پہ بھی کفارہ ہوگا. نہیں ادا کیجیے گا, پکڑے جائیے گا قیامت میں. ٹھیک ہے, مت ادا کیجیے, کیا پرابلم ہے, تھوڑی نا بوجھ آپ کا کوئی اٹھایا جائے گا, وہ آپ اپنا ذمہ داری سمجھیے گا. دنیا میں نہیں اٹھا رہا ہے, دنیا میں ایک تو سر درد کوئی نہ دور کر سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ وہ ٹیبلٹ دے دے گا, ہائے با, وہ تو اللہ ہی دور کرے گا نا, ٹیبلٹ میں اثر نہ پیدا ہو تو. ٹھیک ہے, تو خاک قیامت کے دن میرا کوئی بوجھ اٹھائے گا.
نفسی نفسی کا عالم قیامت میں نہیں دنیا ہی سے سٹارٹ ہے. ٹھیک ہے, ماں کے پیٹ سے بچہ گرا, ہو گیا ختم خلاص. ماں کے پیٹ میں جب تک تھا تو ماں نے اس کا ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی. جب بچہ وہ گیا باہر, صاحب پیٹ میں درد ہو رہا بچے کو, تو ڈاکٹر کیا لے کے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی کسی کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی کسی کا نہیں ہے. ماں باپ جو اپنے پیدا بھی کرتا وہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, صرف اور صرف اللہ. ٹھیک ہے, صرف اور صرف اللہ. اللہ ہی ہے جو ماں باپ کی محبت دل میں ڈالتا ہے. تو ماں باپ کو محبت ہوتی ہے کہ بچے کو پال پوس کے بڑا کر دیتا ہے. ماں باپ کو اگر دل سخت کر دینا اللہ, کبھی نہیں والدین کو جو ہے نا وہ توفیق ہوگی. اور ایسی مثال بھی مل جاتی ہے. دنیا کوئی چیز سے خالی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ انسان کیا ہوتا ہے, غرض مند ہے. انسان کیا ہے, غرض مند. صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو ہے نا بے غرض, بے لاس, کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے, یہ عبادت کا جو رکھا ہے نا ٹرمس اینڈ کنڈیشن, یہ بھی ہم لوگوں کے فائدے کے لیے. ایسا نہیں کہ اللہ کو فائدہ ہو رہا ہے, اس میں کوئی غرض شامل ہے اللہ کی نہیں, اپنا فائدہ ہو رہا ہے. دنیاوی بھی اور ہے نا, دنیا بھی سکون سے رہ رہی ہے اور آخرت بھی بن رہی ہے. ٹھیک ہے, صرف اور صرف ہمارا فائدہ ہو رہا ہے. تو اوور آل بات یہی, اسی لیے اللہ بولتا ہے میرا ہو جا تو ہم ساری چیز کی ذمہ داری اٹھا لیں گے. کیوں ایسا کیوں بولتا ہے اللہ؟ اس لیے کیونکہ اللہ جان رہا ہے کہ میرے ہونے میں ہی اس کی بھلائی ہے تمام طرح سے. وہ کسی اور کا ہوگا نا, اس کو نقصان ہو جائے گا, اس کو پرابلم آئے گی, اس کو تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے, اور یہ چیز مثال کے طور پہ مل جاتی ہے. ایک انسان کو کتنا چاہتا ہے آدمی, لیکن وہ ایسا سناتا ہے کہ پھر ایک دم دل آدمی کا. کوئی انسان نہیں ایسا ہوگا, انکلوڈنگ ماں بھی. ماں جس کی سب سے زیادہ محبت آتی ہے, ایک وقت آتا ہے کہ ماں کی بولی اتنی زیادہ یہ لگتی ہے کبھی کبھی کہ انسان دل ٹوٹ جاتا ہے. وہ وقت میں پھر انسان بولتا ہے نا کوئی نہ اللہ کے علاوہ. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ. ٹھیک ہے, اور اگر دنیا میں اگر کوئی ہستی تھی تو وہ رسول کی ہستی تھی. ٹھیک ہے, جنہوں نے اپنی جان مان قربان کر دی سب کچھ. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ نے جن کے دلوں میں محبت ڈالی, جو بھی وہ کرتے, وہ سب بھی یار کریڈٹ اللہ ہی کو جا رہا ہے نا. سیدھی 100 کی سیدھی ایک بار, بس اللہ سمجھو, اللہ سے ہی ساری کریڈٹ ہے. رسول کی بھی محبت جو ہو رہی ہے, رسول کے دل میں بھی جو محبت ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے نا. اللہ اگر نہ چاہے تو رسول شفیق نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, قرآن میں ذکر ہے کہ اگر ہم نہ آپ کے دل کو نرم کرتے تو آپ کو تو لوگ اٹھ کے بھاگ جاتے آپ کے پاس سے. قرآن میں ذکر ہے. سمجھ آ رہی بات. یہ تو ہماری مہربانی کہ ہم نے آپ کے دل کو نرم کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آسان 100 کی سیدھی ایک ہی بات سمجھ آتی ہے فارمولا کہ اللہ راضی تو سب راضی, اور اللہ اگر راضی نہیں تو وہ جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں. کسی کو راضی کرتے رہو, کچھ بھی کرتے رہو, سب ایک دن جو ہے نا وہ اوور آل بات یہ نکل کے آتی ہے, کوئی انسان جو ہے وہ غرض کا بندہ ہے. ٹھیک ہے, انسان غرض کا بندہ ہر حال میں فائدہ چاہتا ہے. ایون کہ ہم کوئی خیر کی بھی بات بتاتے ہیں نا, مقصد ہوتا ہے جنت بنانا, میری جنت بنے گی, میرے نیکی ملے گی, اس کو بات بتا دو, اس کو فارورڈ کر دو, اس کو عمل میں لگا دو. کیا مقصد؟ جنت بنے گی. غرض ہے کہیں نہ کہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ بے غرض کچھ بھی نہیں. انسان نام ہی ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے, انسان جو اللہ کا نہیں ہو سکتا ہے وہ انسان کا ہوگا. وہ انسان کا ہوگا جو اللہ کا نہیں ہو سکتا. اللہ کا دیکھے ہوتا ہے انسان, اللہ کو کتنی طرح سے وہ مطلب اپنے بدعمالی سے جو ہے نا یہ کرتا ہے, آنکھ دکھانے والی بات. ٹھیک ہے, تو جو انسان اللہ کا نہ ہو تو وہ انسان کا کاہے کو ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ امیدیں, یہ توکل, یہ محبت اور فدا ہو رہے ہیں اور ایک دم ان کے تڑپ گئے ان کے ایک دم ایک ایک بات پہ, تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہاں جس کی جو قدر ہے, جو اوقات ہے, حق بھی ادا کرنا ہے بالکل, لیکن بھائی اپنے لمٹس اینڈ باؤنڈس میں رہو. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ لمٹس اینڈ باؤنڈس میرے رب نے لگایا, اور ہم جی رہے ہیں, مر رہے ہیں, تم سے محبت بھی کر رہے ہیں, نفرت بھی کر رہے ہیں, تمہارا حق بھی ادا کرے, جو کچھ کر رہے ہیں اپنے اللہ کے لیے کریں, نتھنگ ایلس. کوئی کسی سے کوئی تعریف, اور یہ سیکنڈ آپشن نہیں دے دے, اگر کوئی کسی کی طرف سے تعریف مل جائے تو یہ اللہ کا ایکسٹرا بونس مل گیا. ٹھیک ہے, اللہ ہی کا شکر ادا کریں گے. ٹھیک ہے, بندے کا بھی شکر ادا کریں گے, لیکن یہ اللہ ہی کو کریڈٹ دیں گے کہ اللہ مہربان ہو گیا. ٹھیک ہے, ورنہ میری نیت میں یہ تھا کہ بس اللہ راضی ہو جائے, اور اللہ راضی ہوتا ہے تو دنیا میں بھی نوازتا ہے. پھر انسان تعریف کرتا ہے, اس کی نا قدر کرنا شروع کر دیتا ہے, بہت طرح سے نوازش ہوتی ہے. ایسا تھوڑی کہ صرف آخرت میں جنت بنتی ہے, دنیا میں سب سے پہلے اس کا نمونہ پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کے نسل سے عمل کی توفیق دے جو اللہ کے قبول ہو, آمین. چلو, کوئی اگر سوال ہوگا انشاءاللہ تو نیکسٹ کلاس میں اس کو ڈیل کر لیں گے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.